بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. کیا ہوا ساری سلو سلو کیوں ہو؟ جلدی جلدی اوکے کرو، ہم آگے کی طرف چلیں. 32 تو ہیں. چھوٹا سا یونٹ ہے ہمارا. وعلیکم السلام پروین. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. آج ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آخری ہمارا یونٹ ہے پاکستان کے معاشی مسائل. ہم دیکھیں گے کون کون سے ہیں اور ہم ان کا حل بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ پہلا جو وہ آواز بہت سلو ہے. نجمہ آپ اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کیونکہ باقی تو کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ذرا کوشش کرو. آواز کیوں آپ کو کم ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. اب جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ اوکے کر دیں. اب مجھے اس طرح تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے ورنہ میں یہاں سے کروں. اب صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے. آواز عظمیٰ کو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. جنہوں نے اوکے کیا اس کا مطلب ہے یہاں سے آواز جا رہی ہے، تو پھر وہاں سے یہاں سے مسئلہ نہیں ہے. ہم پاکستان کے دیکھتے ہیں معاشیہ، کیونکہ ہم نے پاکستان کی معیشت پڑھی. ٹھیک ہے. اور ہم اسی کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے کیا مسائل اور ہم حل کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو جو سب سے پہلے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہے. کیونکہ ہم ایک گلوبل ورلڈ بن گئی ہے نا دنیا. ہر کسی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ ہے اور مجبوری ہے کسی سے رابطہ رکھنے کی. کچھ درآمدات برآمدات کے حساب سے، کچھ جغرافیائی اعتبار سے، کچھ سرحدوں کی حفاظت کے اعتبار سے. یہ سب چیزیں جب ملتی ہے تو ہم مجبور بھی، اور کچھ دل سے ہوتی ہے. جس طرح سعودیہ سے اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمارا وہاں سے دل ہے ایک ہمارا مسلمان کے طور پہ. تو کچھ ممالک میں اس طرح سے جذباتی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، کہہ لیں معاشی طور پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنے میں. تو اس لیے کیونکہ مغرب میں زیادہ تر سرمایہ دارانہ معاشیت ہے، تو ہم یہاں پہ بھی پھر ہماری سب سے پہلا ہمارا معاشی مسئلہ ہی یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایسے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پیسہ ہے، دولت ہے. دولت کا لین دین ہے اچھے برے طریقے سے، ہر طریقے سے وہ کرتے ہیں. اور بینک کیونکہ اس کی ایک بنیادی اکائی ہے، اور وہاں پہ آ کے سارا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ غیر عادلانہ تقسیم ہے. ہر کوئی آزاد ہے، جتنے مرضی، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جس مرضی ملک میں پیسہ رکھے، جہاں مرضی سے کما کے لائے، جہاں مرضی بھیجے. تو یہ بہت ہے. جبکہ اسلام ایسی نہیں کسی بھی آزادی کا جو ہے وہ حکم دیتا. کیونکہ اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہشات جو ہے وہ لمیٹیڈ ہونی چاہیے. کہ پیسہ بھی آپ اتنا ضرور رکھیں جتنی آپ کی ضروریات ہیں. کمائی کے لیے اعتبار سے نہیں ہے، آپ جتنی مرضی محنت کر کے کما سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پیسہ نہیں. یہی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہی آپ کو ترغیب اسلام دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا پہلا جو ہے وہ، کیونکہ اس طرح تو غریب کو اگر مواقع نہیں مل رہے اور امیر کو مل رہے ہیں، وہ کما رہا ہے، تو غریب کے بس پہ نہیں ہے اگر کہ اپنی ضروریات پوری کرنا محنت کے باوجود. تو پھر اسی لیے وہاں پہ ان کو یہ دیا جاتا ہے. اسلام یہ دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ اگر آپ اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت کیا ہے تو دوسروں پہ خرچ کیا. جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں صرف دولت جو ہے، دولت کی حوث کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کمانا ان کا ہے. دوسرا یہ کہ سب سے وہ پروفٹ ہے، وہ مٹیریل پروفٹ، پیسے کی صورت میں، کسی چیز کی صورت میں. سرمایہ دارانہ نظام میں یہ سب سے پہلی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع. تو لیکن اسلام ایسی کسی بھی درس نہیں دیتا. اسلام میں آپ کو یہی درس ہے کہ منافع جو ہے وہ ایک روحانی بھی آپ اس سے کما سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مادی منافع ہو. تو یہاں پہ دوسرا اس کا مسئلہ معاشی یہ ہے. تیسری طرف اگر آئیں تو اس کی خرابی یہ بھی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے. کیونکہ جو پاور والے ہیں سرمایہ داران نظام، جن کے پاس سرمایہ زیادہ، وہ چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو، سرمایہ کاروں کو کامیاب بھی نہیں ہونے دیتے. یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ چھوٹی انڈسٹری کو جو ہے پہ حاوی رہتی ہیں، اور یہاں پہ پھر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا آغاز ہو جاتا ہے. دوسری ہماری سب سے زیادہ جو پاکستانی کی معاشیت کا مسئلہ ہے وہ قرض کا ہے. کہ ہمارا اتنا زیادہ ہمارے پہ قرضہ اوپر ہمارے چڑھ گیا ہے پچھلی 20 دہائیوں میں، تو وہ کئی گنا زیادہ ہو گیا. یہ سب سے بڑا ہمارا معاشی مسئلہ بن گیا. اسی وجہ سے ہمارے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. بیرونی دنیا میں کیونکہ ہمارے پیسے کی قدر کم ہو جاتی ہے، ہم دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کر فلسطین کے لیے ایک آواز اٹھا سکتے.
ملکی سطح پر، اس لیے کیونکہ ہم نے ایسے ہی تمام ملکوں کے قرضے واپس کرنے ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اگر انہوں نے قرضوں کا تقاضا کر دیا تو پھر ہمیں بہت مشکل پڑ جائے گی، ہماری معاشیت تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہم سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے قرضے ہیں۔ تیسری طرف آئیں تو بے روزگاری اور غربت ہمارا معاشی مسئلہ ہے۔ غربت اس لیے کیونکہ بے روزگاری، اور بے روزگاری اس لیے کہ مواقع نہیں ہے، تو وہی کہ بے روزگاری کا حقیقی اور پائیدار حل سوائے اس کے کوئی نہیں کہ قرض اور غیر حقیقی زر پر کاروبار کو شروع کیا جائے۔ تو وہ کس طرح شروع کیا جائے گا کہ گورنمنٹ کچھ ایسی پالیسیز کرے، جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے کہ ایسی جگہوں سے قرضے مل جائیں جو سود سے پاک قرضے دیں۔ جیسے ہم نے 2-4 اداروں کو بھی دیکھا کہ اسی طرح ایسے مالیاتی ادارے ہونے چاہیے کہ جہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں ان کو قرض دے کے تو نیا کاروبار شروع کرنے کی ترغیب اور دی جائے، یا پھر ایسی ٹریننگ کی جائے کہ جو ٹیکنیکل ہو۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فنی تعلیم کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بے روزگاری ہو گیا، اور غربت اس وجہ سے کیونکہ ہم غریب سے غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا گیا، تو یہاں ڈفرینشیٹ بہت زیادہ آ گیا۔ نظام زکوٰۃ ہمارے بہت زیادہ جس کی ہمیں ترغیب دی تھی، پہلا اگر فرض کریں ہم نے غربت اور جہالت ختم کرنا ہے، تو ساتھ ہم نے کیونکہ حل بھی دیکھ رہے ہیں، تو پہلا حل نظام زکوٰۃ ہے، جس کو ہم بڑی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلا یہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ ملکی سطح پر آ جائے۔ میں نے کیا کام دیا ہے؟ میں نے کام دیا ہے کہ آپ میری بات سنیں، یہ کام دیا ہوگا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کے بنیادی فائدے اگر ہیں تو وہ دو ہیں، ایک یہ کہ جو دولت ہے وہ گردش میں رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہوتی رہتی ہے، امینوں کو ترغیب۔ تو نظام خیرات ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے ہے کہ تاکہ جو لوگ تعلیم حاصل، خیرات کا کہ یہی کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہ کوئی فیس نہیں دے سکتا، آپ اس کی فیس پے کر دیں، کسی کے گھر راشن ڈال دیں اللہ کے نام کا، ضروری نہیں زکوٰۃ ادا کر دیا، اب آپ کے دن میں کوئی نہیں ہے صدقہ کر دیا تو پھر خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے بھی مسئلے حل کریں۔ نظام میراث ہے اس کا تیسرا حل، اس کا مطلب یہ کہ مرنے سے پہلے آپ کوئی بھی شخص کو جب کامیابی ملتی ہے تو وہ کوشش زیادہ کمانے کے چکر میں وہ کبھی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک محاورتاً سام بن کے بیٹھا رہتا ہے دولت میں، اور اس کے پھر دنیا سے جانے کے بعد 1 سے 5-6 لوگوں میں اس کی جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی تمام جو ہے نا وراثت وارثین تک پہنچ جائے آپ کی۔ اور کہتے ہیں جی میراث بھی یہی ہے، کیونکہ شوہر سے بیوی کو بھی جائے گا، شوہر سے اس کے بچوں کو بھی جائے گا، آگے سے آگے آگے، تو جب میراث جو ہے وہ بھی بڑا حد تک اس کو کم کرتا ہے۔ نظام اوقاف ہے، وقف کرنے کی ہمیں آپ کو پتہ ترغیب ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اپنی زمین وقف کر دیتا ہے، جائیداد وقف کر دیتا ہے، گھر وقف کر دیتا ہے، چیزوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے غربت کا خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ افراط زر پہ کنٹرول کر کے کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کر لے تاکہ غریبوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے، تو اس سے بھی غربت کا خاتمہ سب کو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قرض حسنہ یا روزگار کی اسکیمیں، جس طرح اس دن بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں 2-3 مرتبہ قرض حسنہ کی ملکی سطح پہ بھی یہ کام کیا گیا ہے، اور ابھی بھی اس کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اجرا ہوتا رہتا ہے، اور اس لیے بہت چاہیے کہ قرض حسنہ کی فراہمی کرے۔ قرض حسنہ سے یہ مراد یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو واپسی کی امید یا شرائط نہیں رکھی جاتی، بس یہ امید رکھی جاتی ہے کہ اگر وہ اس قابل ہو گیا تو وہ اچھے طریقے سے آپ کو واپس کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ممکن ہو سکا تو کوئی بات نہیں، آپ اسے واپسی کا زیادہ تقاضا نہیں کریں گے۔ اس کو قرض حسنہ یعنی کہ بہترین قرض کہتے ہیں۔ تو اور آپ نے اگر کسی سے لیا ہے اور قرض حسنہ کسی نے کہا ہے کوئی بات ہے تم مدد کرو، واپسی کی فکر نہ کرو، مت دینا، اس طرح کے ہم جو عام الفاظ بولتے ہیں، تو وہاں پہ یہی ہے کہ اس کا یہ قرض حسنہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اللہ کرے کہ آپ اس کے قرض سے کو واپس کرنے کی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی پوزیشن میں لے آئے تو قرض آپ واپس کر دیں، اور جس طرح میں نے کل بتایا کہ مستحب یہی ہے، اچھی بات یہی ہے، احسن طریقہ یہی ہے کہ آپ اس قرض کے ساتھ کچھ چھوڑ دے دیں، لیکن پہلے سے آپ اپنی نیت کریں، کسی کو نہیں کہنا ورنہ وہ سود میں آ جائے گا، کہ کسی کو پیسے لے کے یہ نہیں کہنا کہ اچھا چلو میں تمہیں واپس کروں گی، میں ساتھ یہ دوں گی، وہ سود میں آ جائے گا، کیونکہ سود ضروری نہیں کہ پیسے کے ساتھ پیسہ لائے، سود کے ساتھ اصل رقم چیز کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ سود کہلاتی ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسی کوئی بھی آپ کو نہ ضرورت پڑے۔ اچھا
اگلا آتا ہے ریاستی تعاشیات، نمود و نمائش پر پابندی۔ آپ کو پتہ ہے نمود و نمائش کے چکر میں ہم ایک دوسرے سے کے ساتھ مقابلے کے کرنے کے چکر میں اپنے پر قرضہ وعلیکم السلام امجد، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عزت و امان میں رکھے۔ تو ہم اس چکر میں لینے کے ایک دوسرے کو دکھاوے کے، جیسے شادی بیاہ میں اکثر یہ معاملات آپ کو پتہ ہوتے ہیں، نمود و نمائش ہم کرتے ہیں تو پابندی لگنی جانی چاہیے سرکاری سطح پہ۔ 2-3 دفعہ تو گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، جیسے کھانے پہ پابندی لگا کے ہمارے لاہور میں بھی ون ڈش ہے، لیکن اس کا اچھا خاصا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی کہ کیا کہیں گے کہ اے ون ڈش کے نام پہ بھی اگر آپ 6 مل ہی جاتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ اس طرح کی نمود و نمائش پہ پابندی، لیکن گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، ہم خود ہی نہیں چاہتے۔ ایک وقت تھا وہی بات ہے کہ یہ تقریباً یہ ارلی 20s کی بات ہے، پابندی بہت سخت لگی تھی کھانے پہ، صرف یہی تھا کہ آپ نے چائے جس کو کہتے ہیں نا ہم ریفریشمنٹ کر سکتے تھے۔ تو ایسی شادی بھی ہم نے دیکھی جنہوں نے صرف چائے اور مٹھائی رکھی، بہترین بات تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مٹھائی آپ کے 2 پیس کھا کے چائے پیتے تو آپ کا اچھا خاصا 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے تو شادی میں ہم جاتے ہیں۔ اور میں نے ایسی بھی پھر شادی دیکھی جنہوں نے روسٹ جو ہے وہ باکس میں ڈالا ہوا تھا تقریباً، تو اور ساتھ نان بھی تھے اور سارا کچھ بھی تھا اپنی طرف سے، یہ ریفریشمنٹ ہے چاہے وہ اس کولڈ ڈرنک کے ساتھ۔ تو وہاں پہ بھی پھر لوگ اپنی وہ دکھانے لگ جاتے ہیں، جب سب لوگ کر رہے تھے تو اسی طرح رہتے کہ چائے کے ساتھ جو انتظامات تھے، چائے ریفریشمنٹ کا مطلب ہلکی پھلکی چیز ہوتا ہے، اس میں یہ تھا کہ پھر لوگ کہتے تھے دیکھو اس نے بھی تو کیا، کرنے والے کر ہی لیتے ہیں نا، کرنے والے کر ہی لیتے ہیں، یہ جان چھڑائی ہے اس نے، یہ کیا وہ کیا، تو ہم لوگ ہی پھر باتیں بنانے والے آ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ ایسے لیول پہ کہاں تک جا کے کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کرے، تو کوشش ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بنیاد ہمارے سے ہی ہوتی ہے خراب، تو امانت ہی ہمارے ملک کی خراب ہے، ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا ملک ہماری وجہ سے مشکلوں میں پڑا ہوا ہے، تو نمود و نمائش میں پابندی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اب جاگیرداری نظام جہاں پہ آتا ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ بہت زیادہ معاشیت کو تباہ کرتا ہے، وہاں پہ وہ آج تک ہمارے کچھ علاقوں میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک مزاروں پہ اور مزارے جس کو بولتے ہیں ہم، جیسا آپ اس کا صحیح لفظ بتائیں گے تو وہ ان کے اوپر ابھی بھی اس طرح کی تنگی ہے۔ اور عطیہ زمین کرنا کہتے ہیں جی سب سے اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے اگر کوئی زمین، تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ لے کے کسی ایسے شخص کو دے دیں جس کو ضرورت بھی ہے اور جو ماہر بھی ہے کہ وہ جلد اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں عطیہ زمین کر دینی چاہیے۔ اور اس کی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلی ہے کہ زمین کو آباد کرنا ایسے شخص سے لے کے جس کے پاس زائد ہو یا جس کا کوئی مالک نہ ہو، اور اگر ہے اس کے قبضے میں تو وہ اس نے کئی 3 سال سے زیادہ اس چیز کو بنجر چھوڑا ہوا ہے، تو وہ ایسی چیز اسے لے لی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے کچھ زمین دی تھی اسے بات نہ کر سکے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیگر لوگوں نے شکایت کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک زمین ہو اور وہ اس کو 3 برس تک بیکار رکھے اور آباد نہ کرے، پھر کچھ لوگ اسے آباد کر لیں تو وہ لوگ ان کے زیادہ حقدار ہیں جو آباد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسلام کا شرعی اور ابھی تک یہ قانون اسی طرح چل رہا ہے۔ اچھا، صرف غیر آباد زمین نہیں عطیہ کر سکتے، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رہنے کے لیے دی جاتی ہے، جیسے اگر کوئی آپ کے پاس 3-4 پلاٹ ہیں اور آپ کے ضرورت سے بہت زیادہ ہیں، اور کوئی ایسا ہے بالکل کہ جو اسی علاقے میں ہے اور اس کو ضرورت ہے اور وہ بالکل باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھنے پہ مجبور ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہاں سے لے کر تو ان کو عطیہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح جاگیرداران اور معاشی نظام کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے دیہی علاقوں میں وہ تمام ان کے جو جس وہ ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں ان کو خاتمہ کیا جائے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں اسی طرح ہوتی ہیں نا کہ وہاں پہ اجرت کم ہے، وہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں اس طرح کی نہیں تعلیم و تربیت کا معیار جو یہاں پہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ دیہی اور شہری علاقوں میں ایک جیسی مساویانہ ان کو سہولیات ان کے پاس ہوں۔ دوسرا، بے روزگاری کے خاتمے میں سے مدد ملتی ہے اگر جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ اور تیسرا، پاکستان کے مجموعی اور سیاسی معاشی تناظر کے میں ایک خاص طبقے کے مفادات کے تحفظ کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں ایک اس کی بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے اور اس طرح سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ درآمدات اور برآمدات میں عدم توازن وہ اسی لیے تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جن کے جب
کوئی فصل اچھی بن جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم اپنے ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کریں، اس کے بعد جو بچتی ہے تو اس کو برآمد کرنا چاہیے، لیکن منافع کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ اکثر جو زرعی مصنوعات ہیں وہ باہر برآمد کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کے پاس دوسرے ممالک سے درآمد شدہ ہلکی کوالٹی کی چیزیں استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ جیسے انڈیا کے آپ کو پتہ نہیں پتا کہ نہیں پتا، یہ پچھلے عید پہ ہم انڈیا کے پیاز کھا رہے تھے، حالانکہ اور وہ لو کوالٹی بھی تھے اور مہنگے بھی تھے، اور ہماری اپنی اس وقت پیاز کی فصل کچھ دن پہلے بڑی اچھی تیار ہوئی تھی، لیکن وہ کہاں گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ تو اس طرح سے یہ بات ہے۔ میرے بہنوئی جو سعودیہ میں ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی آلو 200 روپے کلو ملتا ہے وہاں سے، کہ اتنا اچھا، اور باقی چائنا کا وہ کہتے ہیں کم ملتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ ہی اسی میں یہ چیز اگر ختم کر دی جائے تو جی بالکل ایسے ہی ہم، جیسا میں نے آپ کو خود بتایا نا کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی لیکن سمجھدار تھی، تو برا تو لگتا ہی ہے، اور یہ چیزیں ہماری جڑوں میں اس قدر بیٹھ گئی ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، جیسے مہندی کا فنکشن ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک گھر کے اندر رہ کے تھوڑا بہت اگر بچیاں اپنے شوق پورا کرتی ہیں تو حرج نہیں، لیکن اب تو باقاعدہ، جس طرح اس دن ہم بات کر رہے تھے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ تھی کہ شام والی کلاس کے ساتھ، کہ ایک شادی ایسی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے یہ شام والی دوسرے سیشن کے ساتھ، کہ اب شادی کا جو ایک دن 3 دن کا فنکشن ہوتا تھا نا مہندی برات والی میں، جو اکثر ہمارے رواج عام ہے پورے ملک میں ایسا ہے، لیکن اب میں نے ایک شادی اسی نیٹ پہ دیکھی تو جس میں اس میں ایک دن تھا، چلے مائیوں کو بھی چھوڑیں، ایک تھا جی یعنی کہ آخری دن کوارے ہونے کا، بیچلر لاسٹ بیچلر ڈے، اس کے بعد آیا جی اس کی وہ رنگ ڈے، اس کے بعد آیا کوالی نائٹ، اس کے بعد کیا آیا جی شینڈی، پھر آئی مہندی، اور پھر آئی برات، اور پتہ نہیں وہ شادی کہاں سے چلی اور کہاں ختم ہوئی۔ تو 9 یا 8 دن کے فنکشن تو اس شادی کے میں نے بھی نیٹ پہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک سادہ سی رسم تھی ایک نکاح کی، اور اس کو یہ لاکھوں کی بھی نہیں، اب یہ کروڑوں کی گیم بن گئی۔ ایک شادی تو چلے 8-10 لاکھ میں کوئی غریب بندہ یا متوسط گھرانے کا اپنے بیٹی کی کر دیتا تھا، تو اب یہ ایسی شادی کے لیے پھر آپ کو کروڑوں کی یہ گیم بن جاتی ہے، اور جب اس طرح کے فنکشن شروع ہو جائیں گے تو ہر طرف یہی تھا، اور وہ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں تھی، یہ میرے ہمارے لاہور کی ہی بات ہے، اور ایک نہیں دو نہیں، میں نے کوئی 5-6 شادیاں، یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی بڑی آسانی سے آپ دیکھنا، وہ ایک فوٹوگرافر ہے وہ جس کے بال وہ بڑے زیادہ عجیب سے ہیں، وہ اس نے یہ کوریج کی ساری، اور وہ روز اپلوڈ کرتا رہا، تو میں بھی دیکھتی رہی، میں یہ اتنی کہوں گی نہیں، تو یہ شادیاں ہمارے ملک کا حصہ بن گئے تھے۔ رنگ ڈے ہم نے ہندوؤں کا ہولی ضرور دیکھا ہے، سنتے آئے ہیں، ان کا ایک تہوار ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، ٹھیک ہے، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک تہوار ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہر ایک کے مذہب کی بھی عبادات اور رسومات کی ہم نے عزت کرنی ہے، ہم نے کسی کا مذاق نعوذ باللہ، ہم کسی بھی، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا پھر وہ غیر مسلم ہیں، ہم کسی کا بھی نہیں مذاق اڑاتے، نہ ان کی مذہب کا اور نہ ان کی مذہبی عقائد یا رسومات کا، لیکن ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ترغیب نہیں تھی، اور یہ جو رنگ کے حساب سے ہم نے کیا، کالج میں ضرور سٹارٹ ہوا، میری اپنی یونیورسٹی میں تھا، اچھی بات نہیں تھی، لیکن وہ کرتے کرتے وہ شادیوں تک بھی آ گیا، تب یہ بھی ایک وہ عجیب سی رسم پڑ جائے گی، اور یہ ایک دو نہیں ہے، یہ کیونکہ میں نے 10-15 میں دیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک اب آپ کے 3-4 دن کے فنکشن کے ساتھ زیادہ زیادہ، اور پھر دیکھیں صرف وہ گھر والے تو کریں گے، جانے والوں کو بھی اتنے جوڑے بنانے پڑیں گے، اتنے دن کے لیے آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور کیا ہے اچھل کود اور وہ گانا بجانا یہی ہوگا نا شروع سے اینڈ تک، کوئی وہ شوق تو نہیں منایا جائے گا، اور یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمیں گانا بجانا اور اسے ہاں خوشی کا ضرور اہتمام کرے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہی روایت ملتی ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے دف بجائی تھی خوشی کا، انہوں نے اس طرح سے اظہار کیا تھا، لیکن جب ہمارے یہاں پہ بات آتی ہے تو پھر ہم وہ فحاشی کی طرف نکل جائیں گے، بے حیائی کی طرف نکل جائیں گے، ہماری مخلوط پھر وہ سیٹنگز ہوں گی، اور ارے آپس میں میٹنگز ہوں گی، کیونکہ ہمارے پہلے دور میں ابھی بھی اکثر لوگوں میں ہے کہ شادیوں میں بھی خواتین الگ اور مرد حضرات الگ بیٹھتے ہیں، ہمارے ابھی اپنے تک یہی ہے کہ چاہے ایک ٹھیک ہے وہ بھی ادھر سے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر سے، لیکن یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی سیٹنگ رکھی جائے کہ لیڈیز الگ اور جینٹس الگ رہے، لیکن اب یہ والی چیزیں بھی ختم ہو گئی، پرانے زمانے میں بچپن میں سوچے تب تک جب بہت زیادہ سختی تھی تو گلی کے ایک گھر میں کے آگے وہ عورتوں کا ٹینٹ ہوتا تھا اور مردوں کا ٹینٹ کسی اور گلی میں یا بہت دور ہوتا تھا، تو یہ اب تب ہال نہیں تھے،
وہ تو بہت بعد میں جا کے آئے، اور اچھا یہی سمجھا جاتا تھا کہ بچی کو گھر سے ہی رخصت کرنا ہے، تو اس لیے گھر کے سامنے یا چھت پہ یا کسی گلی میں ٹینٹ لگا دیے جائے۔ جی ضرور، ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہی کرے گی کہ ایک باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر لیں، لیکن کوئی پرسنل انفارمیشن ایک دوسرے سے نہیں لیں گے، صرف یہ کہ کون کس طرح سے کہاں سے سنتا رہا، کون کہاں جاب کرتا ہے، سرکاری ہے غیر سرکاری ہے، یا کس نے کیا سیکھا، ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو یہاں تک یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے، اور ٹیکس کا غیر منصفانہ نظام وہ یہی کہ ہم جو امیر بندہ ہے اس وقت پاکستان میں، وہ اپنا ٹیکس معاف بڑے آرام سے کروا لیتا ہے، اور ہم نے 5-10 ہم نے 5-10 لوگوں کو دیکھا بھی، جو ہمارے بڑے اچھے اسٹرانگ پولیٹیشینز تھے، انہوں نے اپنے قرضے معاف کروائے اور انہیں ٹیکس معاف کروا لیتے ہیں۔ تو ہم زمینوں پہ ٹیکس ابھی تو چل رہا ہے، ہماری ایک لاہور کی ایک سوسائٹی کا پچھلے پی ایم ایل این کے بہت بڑے لیڈر ہے، انہوں نے ٹیکس معاف کروا لیا تھا، اس کے اوپر ان کو کیس چل رہا ہے، تو ٹیکس معاف کر لیتے ہیں، اور غریب بیچارہ جو ہے وہ، ہم کل جیسے بات ہوئی، ہم ایک چھوٹی سی پینسل سے پیج سے لے کے تو بڑے بڑے گھروں تک جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک یونٹ مکمل الحمدللہ ہو گیا، وہ مختصر سا یونٹ تھا، معاشی مسائل یہی ہمارے مین تھے، اور ہم دیکھا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ حل ہم نے ملکی سطح سے پہلے ہم نے انفرادی سطح پر کرنا ہے، اور اگر ہم سب اپنی اپنی سطح پہ کر لیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو سادگی کی طرف لے آئیں گے، تو ہم بہت سارے مسئلوں سے بچ جائیں گے، چاہے وہ معاشی ہے ہمارا، معاشی جزاک اللہ بھائی، اور جہاں پھر ہم یہاں پہ ہمارا انفرادی مسئلہ ہے تو وہاں ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ایک سفر شروع کیا تھا آپ کے ساتھ 6 دن پہلے، آج ویسے بھی اس کا آخری دن تھا، اور یہاں پہ یونٹ کا کام آپ کے تمام 9 کے 9 یونٹ اپنی طرف سے میں نے آسان الفاظ میں اور اس میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ تک یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں، جس طرح میں نے پہنچانے کی کوشش کی، یا کم سے کم آپ کو اتنا کلیئر ہو جائے کہ آپ کو کبھی یہاں پہ اکنامکس کی کوئی بھی بات یا ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں، کم سے میں اس کی واضح طور پہ تو نہیں، لیکن کم سے کم مجھے یہ کلیئر ہے کہ یہ کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اگر جزیہ کی بات آتی ہے تو وہ کیا چیز ہوگی، زکوٰۃ ہے تو اس کا نظام کیسے نافذ کیا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی بادشاہت، یہ سب آپ کو ضرورت ہے۔ ہاں جی، وہ ابھی مارویٹ کا نہیں ہوا، ثانیہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہدایت دے۔ اچھا جی، یہاں تک کسی کا سوال اوکے کرتے ہیں تاکہ میرے اور ایک مکمل ہی اوکے آج آپ کی طرف سے ہوگا کہ اس کے بعد پڑھانے کا سلسلہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اچھا جی، محمد سرفراز نے کہا کہ یار اوہو، محمد سرفراز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت راستے کھولے گا۔ کہتے ہیں ایک در بند اور 100 در کھلے، تو انشاءاللہ وہ 100 در آپ کے لیے بہترین کوئی نہ کوئی جلدی، یعنی کہ آپ بھی کووڈ-19 کے شکار ہوئے، چاہے وہ میڈیکلی نہیں لیکن سوشلی۔ ہاں بیٹے، اپنے نیٹ کو ریفریش کریں، جب تو آخری دن ہے، تاکہ چلیں بے شک آپ اس سے تو آپ کا نے محروم رہی، لیکن کم سے کم آپ اپنی اٹینڈنس کو مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلو الحمدللہ اوکے ہو گیا میرا اور آپ میں، جو کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیٹے پوچھ سکتے ہیں، ابھی یہ یونٹ سے ریلیٹڈ یا پھر بورڈ سے ریلیٹڈ، اس کے بعد ہم پھر ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ کے اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ بلکہ اچھا ہے مارویٹ آ جائیں، بعد میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کس ریلیجن کو فالو کرتی ہیں۔ اور دیکھیں 11 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے سرکاری نوکری میں، اگر 10 سال کے سے اچھا، ویسے میرے فادر یہ کہتے ہیں بیٹے سرفراز، کہ اگر 10 سال کے بعد شاید گورنمنٹ آپ کو فارغ نہیں کر سکتی،
یہ ایک رول ہے، اور ان کے پاس وہ اکثر ہمیں کہتے ہوتے ہیں کہ اگر 10 سال کے بعد اگر اس طرح سے فارغ کیا جاتا ہے تو وہ عدالت کے پاس جانے کا حق ہوتا ہے وہ یہ انہوں نے مجھے اکثر وہ کہتے ہیں۔ کیا ہوا سرفراز کو؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، سرفراز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہانیاں پیدا کرے آپ کو اور اتنی روج دے، لیکن 10 سال جہاں جس ادارے کے ساتھ آپ نے خدمت کی ہو، کام کیا ہو اور فارغ، چلیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ذاتی طور پہ نہیں کیا، کچھ کمپنی پرائیویٹ والوں کو تو کہہ سکتے ہیں منافقی خاطر کر دیا، لیکن باقی سرکاری سطح پہ اس طرح کرنا تو بہت دکھ کی بات ہے۔ نہیں رخسانہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، بس یہی تھا کہ جلدی ہو جائیں گے۔ آمین۔ محمد سرفراز کے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اول تو اللہ تعالیٰ میری یہی آپ کے لیے دعا ہے کہ اسی ادارے سے آپ بحال ہو جائیں اور جلدی سے ریگولر ہو کے یہ کاؤنٹ ہو جائے آپ کی سارا پورا پیریڈ۔ اور دوسرا یہ کیونکہ وہ اگر دیکھیں وہی بات ہے، 20 سال کی عمر میں بھی اگر آپ نے کیا ہوگا تو 30 یا 31 سال میں آپ وہاں سے فارغ ہو، 31 سال پہ دوبارہ سرکاری نوکری ملنا مشکل ہے۔ جب آپ نے اس ادارے کے ساتھ، کیونکہ ان کی ایج لمٹ ہی 25 سے 30 سال ہوتی ہے، تو اس لیے اب واقعی مشکل تو ہوگی اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے آپ کے لیے جلدی سے وہ واپس آپ کو رکھنے کے آرڈر آ جائیں اور آپ کی کاؤنٹ ہو جائے۔ اچھا عمرانہ کے پاس ایک انفارمیشن تھی، انہوں نے آپ سے شیئر کی، لیکن مجھے کسی چیز کا نہیں پتا، اس لیے میں تصدیق یا تصدیق نہیں کر سکتی۔ اور باقی سب کون کون میرڈ تھا ہے ماشاءاللہ؟ مجھے نہیں پتا۔ ایڈ کے بغیر ہی سرفراز صاحب آپ کو اکوموڈیٹ کریے تھے۔ دیکھیں 700 لوگوں کا سوال ہے اور 10 10 سال کی سروس تو بڑا ہی دکھ کی بات ہے۔ آمین عائشہ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ باقی بھی اگر کوئی اپنا تعارف کروانا چاہے تو میری طرف سے امجد بھائی آپ سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گی، آپ نے پہلے دن کہا تھا، لیکن میں میرا صرف اور صرف یہ رہا کہ اگر پہلے دن ہم پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگا پہلے دن ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے نا تو دماغ میں ایک امپریشن پڑ جاتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے، یہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، تو پھر تھوڑا سا نا جھجک آ جاتی ہے۔ تو اگر شروع سے اینڈ تک بس یہی رہے کہ ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے تو اس میں آسانی رہتی ہے۔ ہاں بے شک بے شک بے شک۔ پر عائشہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم واقعی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں جو مایوسی گناہ ہے، دوسرا ایک دم سے پھر نا حالات کو فیس کرنا۔ آپ یہ دیکھیں میں اس لیے یہ اس بات کو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ان کی بہتری تھی، یہ وہاں سے اللہ نے الگ کیا اور ان کے لیے بہت بہتر راستہ ہے، لیکن کبھی کبھی پھر اس طرح کے سچویشن میں ایک مرد کا آ جانا جو پورا گھر چلا رہا ہوتا ہے، رینٹ دینا ہوتا ہے، گھر کا خرچہ، بیوی بچوں کا خرچہ، اسکولوں کی فیس ہے، بل ادا کرنے، راشن ڈالنا، اور ایک دم آپ زیرو ہو جائیں تو بیٹے مشکل تو بہت۔ اور ہماری مارکیٹ اچھا یہ ہو نا ایک جگہ سے چھوٹا ہے تو جلدی سے دوسرے کی اپرچونٹی رہتی ہے۔ آج کل تو بہت بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بھی ہوگا تو اس کو دوبارہ سیٹ ہونے میں وہ بہت عرصہ لگتا ہے، اور کہاں جاب ہولڈر کی جو پہلی نہیں مل رہی، اتنی اتنی ڈگریز کر کے لوگ ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کو نوکری نہیں ملی۔ تو مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بہت اچھے راستے کھولے۔ میری تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ واپس آپ اسی ادارے سے منسلک ہو جائیں، آپ نے اتنی خدمت کی، تجربہ لیا اور وقت گزارا، تو اللہ کرے یہ سارا آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اپنے اپنے تعارف آ گئے، مجھے بھی عطیہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ اب جب فہمیدہ آئیں گی تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، ابھی میرے ستمبر میں تو مجھے پتا تھا آئی ہوئی ہیں، لیکچرار کی آئی تھی، تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کب آتی ہیں۔ اخبار اور نیٹ کو دیکھتے رہا کرو، ان کے پیج ہے۔ چلو ماروٹ، پھر میں بھی آپ سے تھوڑا سا تعارف لینا چاہوں گی، آپ کس ریلیجن کو فالو کرتی ہیں اور آپ نے اسلامک اسٹڈیز کو کیوں چوز کیا بیٹے؟ عائشہ میرڈ ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، ماشاء اللہ عائشہ۔ عائشہ پڑھائی جاری کی، بہت بہت اچھی بات، بڑی ہمت کی بات ہے، شادی شدہ کی رسم کہتے ہیں بہت ہمت کی بات ہے۔ مارکیٹ کا ایک چکر لگانا ہو تو 70 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہاں پھر اس طرح بچوں کے ساتھ اور گھر چلاتے ہوئے ٹائم نکالنا اور مینج کرنا، بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اچھا اجر دے۔
हाँ, और अब 32 के करके फारिग कर दिया, दुख तो होता है, बिल्कुल होता है अफराज, इंतहाई होता है। कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, सजदे में जाके दुआ करें, इंशाल्लाह पूरी होगी। अल्लाह से दुआ की ना, वो बात करने की आदत बना लें, अल्लाह से बातें किया करें। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लड़का आया था, एमबीए किया हुआ था फाइनेंस, ये आज की बात नहीं है, ये 2000 यानी कि 6 से पहले मेरे वालिद तब रिटायर्ड हुए थे, तो उनके पास एक पीएन आया था, तो वो कहते थे एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, बाप ने ग्रेजुएटी के पैसे से उसको एमबीए करवाया, लेकिन अब क्योंकि 2-3 साल हो गए इधर उधर पार हो रहा था, तो लेबर की वैकेंसी आई तो उसने नायब कासिर में उसको भर्ती करवा दिया कि चलो जब आएंगी वैकेंसियाँ तो आगे का आगे ही अप्लाई करते रहना। तो कहते थे सुबह बेटा आके जो कुर्सी में साफ कर रहा था, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना पढ़ के तो लेकिन मजबूरी उसकी ऐसी। ठीक है जी, अमजद साहब का तारुफ आया, और आतिया मैं करवाती हूँ थोड़ा सा तारुफ। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि उसके साथ वो मुस्लिक थे। अरे अमजद साहब तारुफ आर्ट्स में कर रहे हैं, और मंडी बहुद्दीन में से ताल्लुक है, एमबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले किया है, फिर बीएड किया है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और अब एमए इस्लामियात कंटिन्यू है। दो बेटियों जैसी नेमत है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मुझे साहब पता नहीं क्यों, मुझे जिस दिन पहली दफा आपसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा था कि आप जरूर किसी बेटी के बाप हैं। एक अंदर से वो बात आती है ना कि एक जो बेटी का बाप है ना, उसमें एक और तरह का तरीका है किसी को बात करने का, समझाने का, या अपनी बात। और दूसरा मैं तो वैसे ही, आपने मुझे दो बातें ऐसी सिखाई हैं कि जो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी, और जब भी मैं करूंगी तो याद आएंगी। मेरी आदत है, जहाँ से मैं सीखा होता है, जब मैं वो काम करती हूँ मुझे वो इंसान या वो बात की जगह याद आती है। अल्लाह अकबर, देखो ना वही बात आ गई कि तीन उनके बच्चे हैं, दो बेटियां एक बेटा है, और 8 मंथ से बेरोजगार हैं, और साथ सरफराज साहब, फिर इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ा जो है वो रखा हुआ है, कोई बहुत बड़ा इनाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नाम लेके इंशाल्लाह हम सारे दुआ करेंगे। आज के दिन कम से कम तो कर ही सकते हैं, कल अगर भूल भी जाए कि अल्लाह ताला इस बेटे की मुश्किलों को बहुत आसान करे, रोजगार भी दे, और बहुत खुला रोजगार अल्लाह ताला को हलाल रिज़्क़ हलाल दे। अच्छा जी, वकार नौशहरा से हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, शाबाश। आमीन। हमारी हमारी जो जो कहता जाता आमीन दिल में कहते जाए, अल्लाह ताला किसी की भी सुनता है। नजमा भी मैरिड है, और तीन बेटियां और दो, माशाल्लाह नजमा बड़ी हिम्मत है फिर आपकी, कि आप एक यानी कि आपने एक लंबा शादीशुदा जिंदगी का अरसा गुजार के तो फिर आप पढ़ी हैं, ये भी बड़ी बात है। ये एक लगन शौक, असल तो फिर ये तालीम यही है ना, कि जब जुनून अंदर से जो शौक आता है, जो मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं वो उनका तो मजबूरी होती है कि एफए के बाद बीए के बाद एमए करना ही करना है, लेकिन ऐसा है। हाँ, वही बात है कि जाहिर बात है, मुआशी जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, तो तकलीफ में तो इंसान होता है, लेकिन अल्लाह के आगे जो है वो आप यूनिवर्सिटी और हमारे से जितना शेयर किया, इससे बहुत ज्यादा आप जाके तो अल्लाह के आगे शेयर करें, और अल्लाह से बस मांग के, इस नीयत से मांगे कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ, हाँ, उम्मीद है अल्लाह ताला स्थान आपके, पहले तो आपके वालिद को जो है वही की रहमत करे, और आप सबको उनके लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला आपकी वालिदा और बहनों की मुश्किल आसान करे, आपकी सब आप सारी बहनों के अच्छे नसीब करे, आप अपने अपने घरों में खुश रहें। क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि जब शादीशुदा ज़िंदगी के बाद पीछे यही रहता है कि माँ बाप को कि अपने अपने घरों में खुश रहें। हालांकि जिनके भाई हैं उनको भी कौन सा उम्मीद होती है कि हम पीछे आके बैठ जाएंगे, लेकिन एक वो शायद उनको थोड़े से हमसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट होती है, लेकिन हम जैसों को यही होता है कि बस अब जा रहे हैं तो वापसी का कोई ऐसा है नहीं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा वो सहारा देने वाला है, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ये वही बात है, हमारे माशरे का ये हिस्सा है, हम जिसका वहाँ पे ये हमने रोज़ देखने को मिलता है, हम उसी से कहते हैं। शमसा कह रही हैं कि मैरिड है माशाल्लाह, दो बेटे और एक बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। शमसा भी इसका मतलब है वापस आ गई।
نہیں مسرات، خوشی ہمیں تب ہوگی جب آپ کی مشکلیں اللہ آسان کر دے گا، تو تب آپ ہمیں یاد کر کے تو ایک غائبانہ شکریہ کر دینا کہ وہ پتہ نہیں کس کی دعا سے آپ کا ہوا، تو اس لیے سب کا کی طرف ایک غائبانہ شکریہ کر دینا، اللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر اندر آپ کی جو ہے وہ مشکل کو آسان کر دے۔ مارویٹ نے نہیں جواب دیا کیونکہ 2-3 دن سے میں سوچ رہی تھی کہ میں ان سے پوچھوں گی اگر وہ مناسب سمجھے کہ انہوں نے کس طرح کیونکہ وہ انہوں نے بتایا، اب مجھے نہیں پتا وہ اہل کتاب ہیں یا وہ نان مسلم ہیں، تو میں بس یہ پوچھ رہی ہوں مارویٹ سے، مجھے تو لگتا ہے کیونکہ دو طرف جاتا ہے میرا آئیڈیا، یہاں کرسچن کی طرف اور یہاں پھر میرا جاتا ہے ہندوازم، کیونکہ یہ دو نامین مذاہب سے ریلیٹڈ ہیں۔ ماشاء اللہ عطیہ کی سب کے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 3 بچے ہیں، اور ایک ماشاء اللہ شمسا تھی، نہیں اس سے پہلے وہ تھی، انہوں نے ان کے 5 تھے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کے اچھے اچھے نصیب کریں۔ نہیں نہیں امجد، میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں کہ میں بس ایک وہ تھا، اگر وہ مناسب سمجھے تو ہم سے شیئر کر سکتی ہیں کہ وہ کس مذہب کو فالو کرتی ہیں اور اسلامک اسٹڈیز پڑھنے کے پیچھے ان کا کیا وہ تھا۔ ہم نے پشتو کیا ہوا ہے، پشاور یونیورسٹی سے، شام شبینہ بی ایڈ کیا ہے اوپن یونیورسٹی سے، پی ٹی سی بھی کیا ہے، سی ٹی بھی کی ماشاء اللہ، اور اسلامیات کنٹینیو ہے اوپن یونیورسٹی سے، کے پی کے سوابی سے ہیں، بڑی دور سے ہیں اور بڑے ماشاء اللہ اچھا۔ میرا ایم اے اردو کا بڑا ہی تھا، میری اردو اچھی نہیں ہے لیکن مجھے لگا کہ میں فیل ہو جاؤں گی، صحیح بتا رہی ہوں، کیونکہ اردو ایک وہ ہے نا بڑا ایک مشکل کہنے کو تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جس نے کیا ہو تو ہمیں لگتا ہے اس نے ہلکا کام کیا ہوگا، لیکن ایم اے اردو بہت مشکل سلیبس ہے، اچھا خاصا ضخیم سلیبس ہے، پڑھنا پڑتا ہے یہ کہہ لیں۔ نہیں بیٹے آمین میرے لیے دعاؤں کے لیے شکریہ، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پتہ وقت تو ایک دو باتیں ہوتی ہیں، یہاں امتحان ہے یا سزا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، میرا یہ ماننا ہے، تو میرے پاس جب مشکل وقت آتا ہے تو میں بھی یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ امتحان ہے تو اس میں کامیاب کرنا، اور اگر یہ سزا ہے تو معاف کرنا، کیونکہ ہم غلطیاں ایسی کر دیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن مایوس نہ ہونا بیٹے۔ آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سمجھ لیں، اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہ آپ سے تو صرف ایک جاب واپس لی ہے، اللہ کی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، اور جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے بیٹی نے کہا میرے والد نہیں ہے، تو پھر ان کے تکلیف کو ایک دفعہ سوچتے ہیں تو آپ کو شاید اپنی تکلیف کم لگے، آپ کم سے کم اپنے گھر کے درمیان میں تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے بچوں کی آپ خوشیاں دیکھیں، تو آپ یہ کوئی بات نہیں، ایک وقت ہے مشکل وقت وہ گزر جائے گا، لیکن جب ہمارے پیارے دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں صبر تو ہمیں تب آپ کو بھی کرنا ہے، اپنی مشکل میں ہمیں بھی تب کرنا ہے، لیکن اب ہمیں یہ تو امید نہیں ہوتی نا کہ وہ واپس آئے گا، آپ کو کم سے کم یہ امید ہے کہ آپ کی نوکری واپس آئے، کوئی اور اچھا روزگار مل جائے گا، تو اس لیے ان لوگوں کو سوچ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے امتحان میں ڈالتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو اپنا دکھ کم لگے گا، آپ کو اپنے بیوی بچے دیکھ کے، اپنے گھر والے دیکھ کے تھوڑا حوصلہ ملے گا کہ کوئی نہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں، یہ مشکل وقت سب کی دعاؤں سے اور سب کے آپ کا ساتھ دینے سے ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ایم اے میتھمیٹکس مالاکان بڑی دور سے مجھے آپ کو اسلامیات کنٹری میں ہے، اجمل بھی ہمارے ساتھ ساتھ شروع سے رہے اور بڑا تعاون کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے، ضرور آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے اس کا وزیر بڑا تھا ذہین، تو اس نے کہا مجھے ایسا ہی بات بتاؤ کوئی پڑھنے کے لیے یا سوچنے کے لیے کہ جب میں خوش ہوں تو میں اداس ہو جاؤں، جب میں بہت اداس ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، تو اس نے اس کے انگوٹھی پہ لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو جب اچھا، اور ہمیں خود پتہ ہے کہ جب ہم اچھا وقت ہے
तो वो भी गुजर जाता है, और बुरा वक्त है तो वो भी गुजर जाता है। बस ये है कि वो बुरा वक्त थोड़ा सा लगता है तवील हो गया, और खुशी के लम्हे जल्दी गुजर जाते हैं। तो बस ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो अल्लाह ताला खफा ना हो, हर चीज़ हमारा इम्तिहान हो, सदा ना हो। गुजर जाता है सही में वाकई। बिल्कुल बच जाएंगे। अमजद साहब की बात बिल्कुल सही है। कश्मीर देखें, उनका लॉकडाउन देखें, अपना लॉकडाउन देखें तो कहाँ है। बहुत शुक्रिया फहमीदा। अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत कामयाब करे कि एक वक्त पे आप लोग खुद जब दरस तदरीस में आए, चाहे आप और में से हो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी इसी यूनिवर्सिटी से शायद मुंसलिक हों, तो फिर मुझे याद करना ज़रूर। वालदैन नहीं, बिल्कुल मेहरून शाम शबीन, अल्लाह ताला जिनके वालदैन चले गए हैं उनको करें, हौसला दें, सब्र दें। हम जैसे तो आपके दुख से वाकिफ नहीं हो सकते, लेकिन जो कोई चला गया दुनिया से, हम उस वो वाले दुख से ज़रूर वाकिफ हैं। जब कोई चला जाता है तो उसको क्या तकलीफ है, किसका सामना हमें करना पड़ता है। आयशा, मैंने आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी थी, मैं यहाँ नहीं लिख सकती, आपको पता है यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल है, मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी, लिख दूँगी। LMS पोर्टल पे ले लेना। आयशा फातिमा, ठीक है। अभी आज भी मैसेज आए थे, मैं थोड़ा आज मैंने कल तो मुझे ज़हन में नहीं रहा, तो मैंने सुबह देखे थे, मैंने वहाँ रिप्लाई कर दिया था। इंशाल्लाह अब अगला वीक तो हमारा रिलैक्स जाएगा, उससे आगे फिर वर्कशॉप दोबारा शुरू होंगी, तो देखें क्या टाइमिंग होती है और क्या बनता है। अभी तक तो टाइमिंग का ऐलान नहीं हुआ। और किसी का तारुफ रह गया हो। एक्चुअली नाजिया ने कहा कि एक बेटा है, बेटियां हैं, तो माशाल्लाह नादिया, फिर आपका तो बहुत हम सबसे बेहतर वो मोटिव हुआ इस में दाखिले का। या इस्लाम को अल्लाह ताला करे कि आपको इस्लाम का सही तस्वीर और फहम किस उसको आपको नसीब हो जानना। क्योंकि हमें भी बचपन से ना इस्लाम की सही तस्वीर नहीं दिखाई गई। बसमा के दो बेटे हैं माशाल्लाह, सारे मैरिड हैं, अनमैरिड कोई नहीं था बीच में। ये तो ज्यादती है, मेरे साथी तो कोई भी नहीं निकले। तो ये तो बड़ी बहुत फिर आपकी बड़ी हिम्मत वाली क्लास हुई सारी मजमूई तौर पे अगर देखा जाए। रेहाना है अनमैरिड, ठीक है। और वकार अनमैरिड है माशाल्लाह। और लेकिन मजमूई जो शुरू में ऊपर सारे आए जिन्होंने तारुफ करवाया, वो सारे के सारे आपने खुद देखा, 15 या 20 लोगों ने अपना जो तारुफ करवाया, वो सारे मैरिड माशाल्लाह, और अच्छे सेटल जिनको कह सकते हैं। मारविट, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आपका किस रिलीजन को आप फॉलो करती हैं, और इस्लामिक स्टडीज को आपने क्यों चूज किया एज ए सब्जेक्ट, ये सवाल था मेरा। तो उन्होंने ये बात की कि अगर मारविट का जवाब आया है तो फिर मुझे बता दें, अगर आपको आप मुनासिब समझे शेयर करना तो। हाँ परवीन, आप वहाँ पे आ जाओ, LMS पे या फेसबुक पे, मैं वहाँ पे आपको दे देती हूँ। फरत अनमेरिड हैं, रुखसाना अनमेरिड है, और मारविट मैरिड है, और एक बेटा है। ठीक हो गया। और मारविट, आप किस रिलीजन को फॉलो करती हैं? गुलाम रसूल माशाल्लाह मैरिड हैं। रेहाना क्यों? हाँ, ये तो सबसे अच्छे काम है। खाला वाला रिश्ता बहुत प्यारा होता है।
کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ حل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ایسے ساتھی کا ساتھ دے جو آپ کو اور آپ کے والدہ جو ہیں ان کے لیے جس طرح آپ سوچتی ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ دے. ہاں ضرور نادیہ، میں نے کہا کہ جب میں ہمیشہ دعا کو رہتی ہوں کہ جس کو میں نے سکھایا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے، اس علم کا اچھی جگہ وہ استعمال کرے اور کامیاب ہو. کہ کیونکہ جتنے رزلٹ آیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، چاہے وہ اسیسمنٹ دوسری تھی آن لائن تھے یا جس طرح بھی تھا، تو میرے لیے تو پھر وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب رزلٹ میں دیکھوں کہ اچھے مارکس سے سارے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ پھر اصل مقصد تو ہمارا آپ کو امتحان کی تیاری کروانا ہوتا ہے نا. شمائل ان میرڈ ہے، ماسٹرز کر رہی ہیں ہمیں اسلامیات میں. شاباش. بس ایک ہی ہوگا اتنی محنت کے بعد. اور آپ لوگ دیکھو پڑھائی کوئی آسان نہیں ہے. ہم ایڈمیشن تو بڑی خوشی خوشی بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد میں نے بہت ساری میجورٹی ایسی دیکھی ہے جس سے نہیں پھر آگے پڑھا جاتا. کتابیں گھر آ جاتی ہیں، کبھی اسائنمنٹ نہیں ٹائم پہ گئی، کبھی ادھر وقت نہیں نکلا، مینج کرنا مشکل. لیکن آپ لوگوں نے اب اتنا زیادہ آپ لوگ آگے آ گئے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ بس کچھ ہی آپ کا ہے مشکل وقت، اس کے بعد ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوگی. تو آپ لوگ آگے ضرور کوشش کرنا پڑھنے کی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ماسٹرز کی اتنی زیادہ وہ پروڈکشن ہو گئی ہے کہ جو جاب مارکیٹ میں ماسٹرز کی ڈگری کی ویلیو اتنی نہیں رہی جتنی آج سے 10-15 سال پہلے تھی. ہر بندے نے ماسٹر کیا، تو کوشش کرنا اسپیشلائزیشن کی طرف جاؤ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مواقع مل جاتے ہیں روزگار کے بھی، اور پھر اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ استعمال کرنے. جس طرح میں ہوں، میں جو میری پروفیشن ہے وہاں پہ میری ڈگری پڑھائی کاؤنٹ نہیں ہوتی. میں سے پروفیشن سے منسلک ہوں، لیکن کیونکہ میں نے اتنا پڑھا تھا تو جس طرح ادھر دیکھ لیں آپ کے ساتھ آن لائن کلاس لے رہی ہوں، 2-3 اور یونیورسٹیز کے ساتھ وزٹنگ لیکچرر ہوں. تو پھر پڑھائی میری اس طرح سے پھر میں یوٹیلائز اپنے آپ کو کر رہی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال صحت مند خوبصورت اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور آپ کے اگلے سیشن میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لے کے آئیں. آمین ثم آمین. بس ماں اتنی انفارمیشن یہاں نہیں دینی بیٹے کسی کی بھی، نہ اپنی. مارکیٹ ہمارا سوال ادھر ہی رہ گیا. مارکیٹ بس اتنا چلیں ٹھیک ہے، شاید وہ مناسب نہیں ان کو لگ رہا، لیکن ایک وہ دل میں کیوریوسٹی تھی. مصباح کی بھی میرڈ ہے اور ایک بیٹی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے اچھے اچھے نصیب کرے. آپ سب کے بھی جو جن ابھی. آمین ثم آمین. او بیٹے ایسے نہیں کہتے. آمین ثم آمین مریم. بہت شکریہ، بہت شکریہ مریم نے. بہت بڑی یہ ایسے کمپلیمنٹ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا خوش کر دیتے ہیں کہ بیٹے کلاس تو نہ کرو، بلکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. بہت شکریہ مریم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے. جزاک اللہ مصباح. اور اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے فائدہ بنائے، آپ کی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی وہ آپ کو فائدہ ملے. میں نے صرف اکنامکس کو سبجیکٹ کی حد تک نہیں پڑھایا، میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ ہم اپنے لیے بھی ساتھ ساتھ دیکھیں کہ صرف ایک ملکی سطح پر یہ مسئلہ نہیں ہے، یا یہ صرف کام حکومت کا نہیں ہے باغ دوڑ چلنا سنبھالنا. ہم بھی اسی سوسائٹی کا اور اسی اکانومی کا حصہ ہیں. مریم فائزہ ڈاٹ کرن ڈاٹ 338 ہے، 338 جس کو کہتے ہیں نا میرے نام کے آگے پیچھے درمیان میں اور آخر میں آپ ایک فل اسٹاپ لگاؤ گے اور 338 لکھو گے تو آپ پہنچ جاؤ گے مریم بیٹے.
ہاں ظاہر بات ہے، ڈپریشن تو بیٹے ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے گھر کی ذمہ داریاں اور باقی جو ہے اخراجات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑا کارساز ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، اب مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور ذمہ داریاں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ جن کو ملا وہ ان کے ساتھ ذرا شیئر کر لیں، انہوں نے کس طرح سے ڈھونڈا ہے۔ میری اتنی اس چیز کے اوپر نہیں کمانڈ، ورنہ پھر آخری جب 5-10 منٹ میں وہاں سے آن لائن ہو کے تو یہاں پہ آپ کو لنک شیئر کر دوں گی۔ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس سے مجھے زیادہ نہیں آئیڈیا، بس یہ پتا ہے اس طرح سے آپ کر لو گے۔ آپ یوٹیوب والے چینل کے اوپر جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہو، وہی تصویریں جس ڈی پی پہ لگی ہوئی ہیں وہ میرے ہیں جی، بالکل 2 لوگ ہیں۔ اور ہیں پیچھے فوٹو کی بھی نہیں، فوٹو کی نہیں ہے، پیچھے ایک تصویر ہے جس کے اندر ایک اور انسان ہوگا بیٹے شمائلہ۔ 2 لوگ ڈی پی میں ہیں، 2 میل حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لڑکا اور ایک مرد آپ کو نظر آئے گا اس ڈی پی میں، اور اس کے بعد تصویر پہ پیچھے لگی ہوئی ہے ایک تصویر بلیک اینڈ وائٹ، بڑا پورٹریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، دیوار پہ وہ لگا ہوا ہے، وہ میری ڈی پی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے مریم، پھر میں اپنے موبائل سے آ کے وہاں سے کاپی کر کے کوشش کرتی ہوں یہاں پہ کرنے کی۔ اگر آپ دیکھو گے تصویر ہے جو یوٹیوب کے چینل پہ آپ لوگوں نے 5-10 لوگوں نے، مجھے پتا ہے وہاں پہ آپ لوگ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے وہ وہی تصویر سیم بیٹے ادھر ہے۔ وہاں سے جو میرے ساتھ رابطہ رکھنا چاہے تو بیٹے محترم رکھیں، لیکن یونیورسٹی کے بارے میں کوئی اپڈیٹ وہاں نہیں دے سکوں گی، ویسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ مجھے اتنی معلومات نہیں ہوتی، میں صرف ایز اے ٹیوٹر یہاں پہ ہوں۔ اچھا، پروین نے عالمہ کا کورس کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پڑھا بھی رہی ہیں، یعنی کہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہے۔ آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی لسانیہ پیدا کرے۔ مصباح، مصباح یہ امید ہے 31 سے شاید سنا ہے، کنفرم نہیں پتا، کنفرم اگر کسی کو پتا ہے کہ کچھ اور ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔ چوبیس سے ہوں ہے نا، 24 سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین، اور آپ کو بھی جلدی جلدی اپنے گھر، جو اصل ایک عورت کا گھر ہوتا ہے۔ اچھا، پرسوں سے فیس شروع ہو رہی ہیں، ہم کریں اس کے بعد سماعت کو ہے، ہم بھی تیار رہتے ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ شاید یہ والا ہفتہ کوئی ورک شاپ نہیں ہوگی، تھا نہیں ہوگی۔ میری اپنی ریسرچ ایک پڑھی ہوئی ہے، میں اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ریسرچ کر رہی تھی، امیت کیلفیڈ بنو امیہ جس کو کہتے ہیں نا، تو اس میں میرا ریسرچ ہے، اور میں نے ایک بڑا لمبا عرصہ ہو گیا کہ میں نے اس پہ کام نہیں کیا، تو مجھے ایسا شاید یہ ہفتہ مل جائے گا، تو میں اس کا مطلب ہے دوبارہ پرسوں سے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کام شروع کروا دے گا۔ ڈگری کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یہ یاد رکھنا، جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی اس محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ گوگل پہ جاؤ، facebook.com لکھو، ٹھیک ہے، facebook.com لکھتے ہیں نا ہم جیسے،
اس کے بعد ایک سلیش لگاؤ، ٹھیک ہے، جس کو ہم بٹا بولتے ہیں، ٹیڑھا لائن جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد فائزہ ڈاٹ کرن ڈاٹ 338 لکھو، ڈائریکٹ وہیں پہ میرا پیج کھلے گا۔ 2630 کی ہے وہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا روبینہ ظہیر یوٹیوب پہ دیکھ لو، آپ کو جب تصویر آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی دیکھنے میں کہ کیا میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں۔ چلو، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اور یوٹیوب پہ آپ روبینہ ظاہر لکھو گے تو جو چینل ہے وہی تصویر اس کے وہاں سے تصویر کا صرف آئیڈیا لے لو اس چینل سے، تو جس اس چینل پہ جو بھی جن کی بھی تصویریں ہیں وہی میری ڈی پی پہ لگی ہوئی ہیں، کور پہ بھی اور اس پہ بھی، وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی فائدہ کرن۔ ویسے تو فائدہ ڈاٹ کرن ڈاٹ 338 شگفتہ ہم بھی پریزنٹ ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کی پریزنس سے آج تعارف لینے کی کوشش کی۔ یونٹ بہت چھوٹا تھا، کسی کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ میں سے کر سکتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ماروٹ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اتنی اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹے مریم، میں کر دیتی ہوں۔ ہاں بس اسی لیے مصباح مجھے بھی جنہوں نے بتایا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ 31 ہیں، تو مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہوا کہ 26 اس کے علاوہ بھی کوئی کورس ہو سکتے ہیں۔ یہ اگلے 21 دن تک مستقل ہیں ابھی ورکشاپ، مزید ایک مہینہ، کیونکہ جس دن سٹارٹ ہم نے لیا تھا نا 17 کو، اس دن یہی کہا گیا تھا کہ ایک مہینے تک اب مستقل ورکشاپس ہوں گے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کورس، دو کورس کی کر کے۔ تو آپ لوگوں کا وہ شیڈول کوئی کل بتا رہا تھا کہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، اب وہاں دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ وہاں مل جائے گا۔ بہت شکریہ صوفیہ۔ عائشہ، اب میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ کوشش کریں، اب آج یہ والی ورک شاپ سے جیسی جیسی آپ کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں پیدا کرے، کامیاب کرے آپ کو، آمین۔ لیکن آگے ایسا نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ لیکن اگر کبھی میں سوچتی ہوں آپ کو کہ وہی بات ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج، اپنی سوچ، اپنی پسند ہے نا۔ کبھی کبھی کہ عائشہ صرف آواز پیاری ہے، یہ کنفرم میں آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف آواز پیاری ہے۔ اور اس دن انہوں نے بھائی نے جو نے بڑی اچھی بات اس نے کہہ دی تھی، جزاک اللہ، مجھے یاد رہی جو میں نے آپ کو کہا نا، میری ذرا میرا پتہ نہیں حافظہ الحمدللہ اتنا ہے کہ میں نے کوئی چیز دیکھی ہو، میری نظر سے گزری ہو، یا میں نے پڑھی ہو کہیں، تو دونوں صورتوں میں میرے دماغ پہ وہ ایک پرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ ابھی تک یہ 6 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہے کہ کس کس نے مجھے کیا کیا بات کی تھی۔ اچھی الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا میرا حوصلہ بھی بڑھایا، مجھے خوش بھی کیا۔ تو کچھ میں اس لیے اندر تک ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ سے میرا تعلق کوئی، نہ تو میں نے آپ کے نمبر لگانے ہیں، نہ میں آپ کے کو کوئی اٹینڈنس لگانی ہے کہ میں کہوں کوئی شاید مجھے مکھن لگا رہا ہے یا پھر میرے ساتھ اس طرح سے تعلق ہے۔ آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی، کہ آج کے بعد شاید ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نہ واسطہ پڑے، اور پھر اگر آپ میری تعریف کرتے ہیں یا مجھے اچھا کہتے ہیں تو واقعی میں اس کو مانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے دل سے کام کیا ہے۔ ضرور مریم، آپ جب بھی آئیں، آپ میرے سے ویسے بھی
مل سکتی ہیں، رابطہ کر سکتی ہیں، یونیورسٹی سے آپ میرا پورا مکمل ایڈریس بھی دے سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، LMS پہ میں موجود ہوں، جب مرضی آپ کا اس میں سے جو رابطہ کرنا چاہے، LMS ہماری زندہ باد، فائدہ کرن لاہور لکھیں گے تو آپ کو میں نظر آ جاؤں گی۔ بہت شکریہ عائشہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب بہت خوبصورت ہو، کہتے ہیں نا جو انسان خود خوبصورت ہوتا ہے اس کو دوسرے بھی خوبصورت نظر آتے ہیں، تو آپ لوگ بھی یقیناً خوبصورت ہیں، تو آپ کو دوسری بھی چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور آپ سب بہت تعاون کرنے والے تھے، پڑھنے والے تھے، میں نے یہ بھی دیکھا ہر ایک سیشن کا اپنا اپنا کی خوبصورت ہوتی ہے، آپ کے سیشن میں ساتھ لوگ سیکھنے والے تھے، جنہوں نے ساتھ کوپریٹ کیا، جواب دیتے رہے، اس کا حصہ بنتے رہے ہماری کنورزیشن کا، جو ان خیالات میں اپنے ظاہر کاری تھی تو اس کی تائید یا تردید کرتے رہے، اپنا اپنا ایڈیشن بیچ میں کرتے رہے کہ آپ کے کیا تجربات ہیں، تو اس لیے آپ کا سیشن بھی بڑا اچھا، بڑا سموتھلی گزر گیا۔ مجھے بھی یاد رہے گا ماروک کہ میں نے ایک اچھی کلاس کو اکنامکس پڑھائی، اکنامکس میں نے خود MSc اکنامکس کیا ہوا، تو اکنامکس کی بیس میری بڑی اسٹرانگ تھی، لیکن اسلامیات کی اس کے ساتھ اکنامکس پڑھنا ایک الگ بالکل چیز ہے، پھر وہاں یہاں پہ ہم شریعت کے اعتبار سے اکنامکس کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اس کی مشکل جو ہے نظریات اور ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں اس طرح اس کو کہتے ہیں اپلائیڈ اسٹڈی، ایک مضمون کو دوسرے پہ اپلائی کرنا، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ مریم کہ آپ لوگوں نے اور عائشہ نے اتنی تعریف کی۔ ہمیں سما میں جزاک اللہ فرت، بہت بڑی بات، جزاک اللہ عائشہ۔ بالکل، پہنچو میم کے پاس، مور دین ویلکم۔ آج کل تو سوشل میڈیا زندہ باد، وہاں سے تو آپ کسی کے یہ بھی پتا، آج اور جس طرح سے لوگ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، کیا کھایا، کیا پہنا، کیا پیا، کہاں گئے، کدھر ہوا، کیا ہوا، تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے، پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ ہمیں تو یہاں بیٹھے امریکہ میں اگر ہمارے ریلیٹیو جو میری بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں آج کیا پکا ہے۔ ہم نے پانچوں نے ایک وہ گروپ بنایا ہوا، صبح صبح سب سے زیادہ وہاں میں سے یہی آ رہے تھے، آج یہ بنانے لگے ہوں، آج یہ ارادہ ہے، فلاں کل میں نے یہ کام کیے تھے۔ آمین سب آمین، جزاک اللہ مریم، بہت شکریہ شام شبینہ۔ مریم نے تو مریم، اللہ تعالیٰ آپ بھی بہترین ضرور انسان ہیں، آپ کو اتنے اچھی میں لگتی ہیں۔ لاہور کی مشہور سگات فائدہ کرن، اس کے بعد مجھے، کیونکہ میں اپنی پسندیدہ خود ہی ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں لاہور کی کھانے پینے کی زیادہ یہاں پہ مشہور سوغاتیں ہیں، یعنی کہ صبح لاہور کی کیا ہے، کچھ بھی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑی مشہور ہیں کہ اگر آپ نے مچھلی کھانی ہے تو 2-3 ایسے مقام مل جائیں گے، کھانے پینے کی نہاری کھانی ہے، کچھ بھی کھانی ہے آپ کو، آئس کریم کھانی ہے تو آپ کو مل جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ جی مریم ضرور، مریم آپ لکھو نا، میں آپ کو لکھواتی ہوں، فیس بک تو لکھنا آتا ہے نا، اس کے بعد .com، ایک لائن ڈالیں ٹیڑھی، اور فائدہ .kiran.338 لکھیں، میں نے 3-4 دفعہ دیکھا، ڈائریکٹ میرا ہی پیج کھل رہا بیٹے، کیونکہ آپ میرے سے رابطہ مریم بیٹے رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے 3-4 بار پوچھا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جانے سے پہلے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ہی یہاں سے جاؤں گی۔ ہاں گوگل پہ لکھ رہے تو ڈائریکٹ فیس بک پہ آ جائے گا، آپ گوگل پہ لکھو نا facebook.com، ایک ڈیش ڈالو، فائدہ .kiran.338 لکھو، تو آپ جیسے ہی یاد کرو گی تو آپ کی فیس بک پیج پہ ڈائریکٹ جو کھلے گا وہ میرا ہی ID ہے۔ ہاں جی، یہی ہے اس دفعہ کہ آپ لوگ
بک ڈاؤن لوڈ کریں گے یونیورسٹی ابھی نہیں، لیکن ابھی کوئی یہ بات نہیں ہے، یہ بھی میں نے سنی ہے 3-4 میں۔ عائشہ دیکھو آپ لکھو facebook.com گوگل پہ جا کے، ٹھیک ہے؟ facebook.com لکھو گے، ایک لائن لگاؤ گے جیسے بٹا لگاتے ہیں نا، ایک سائڈ ٹیڑھی لائن جس کو آپ کے اس میں ہوگی کی بورڈ پہ، ایک ٹیڑھی لائن لگائیں اور فائزہ.kiran.338 لکھیں تو آپ کو پیج ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا۔ اچھا میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں یہاں پر، یہی بات ہے آپ یہاں سے یس کرو گے بیٹے تو وہاں جا کے آپ کا یہ یہاں سے ہو نہ جائے خراب، یہ کرو۔ کوشش کر لو 5-15 تک، میں اگر نہیں ہوتا تو پھر میں آپ کا بھیجتی ہوں۔ آپ میں سے 3-4 لوگ پتہ نہیں اب آپ، ہاں آپ کے سیشن سے ہی ہوں گے مل کے، مجھے نہیں پتا صبح والے ہیں یا شام والے، 5-6 لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی وہاں پہنچا ہوگا تو پھر وہاں سے کاپی کر کے بیٹے یہاں پہ دوسروں کے ساتھ کر لیں جو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی کسی نے کوئی اپنی چیز شیئر کرنی تو بیٹے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ہم منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی بات اپنی شیئر کرے۔ شمس بینا کے کسی میسج کا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں اس پوری زبان سے پشتو نابالغ ہوں، امید ہے کہ یہ آپس میں ہی بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں کنوے کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو بیٹے میں سمجھنے سے انتہائی قاصر ہوں۔ نہیں نہیں 2 بچوں کی فکس نہیں ہے بیٹے، ایک اچھا جی ماشاء اللہ کافی اچھا میں امجد صاحب کی یہ پڑھ لوں، پھر میں نے شورش کشمیری کا کچھ کیا، میں آپ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ، امید ہے کہ تعلیمی بات ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، روح تازہ ہو جاتی ہے ایسے پڑھ کے، جزاک اللہ۔ امجد بھائی ٹھیک ہے بیٹے، مجھے میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا۔
بہت شکریہ سرفراز، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں کوشش کرتی ہوں بیٹے لکھنے کی بھی، میں خود ٹائپ کر دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے بھی یہ بند کر کے دوسرا کھولا تو مشکل پڑ جائے گی میرے لیے بھی۔ میں نے ہاتھ سے لکھ کے کوشش کرتی ہوں سینڈ کرنے کی، پھر آپ اس کو دیکھو، اگر یہاں سے نہیں ہوتا تو آخری 5 منٹ میں میں وہاں پہ ہاں ضرور آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کرنا بیٹے میرے سے، وہاں پہ سارے موجود ہیں۔ مریم میں نے پھر لکھ کے کوشش کرتی ہوں یہاں سے، ایک دفعہ اس کو دیکھ لو، اگر نہیں ہوتی تو پھر میں اپنے موبائل سے یا کسی اور ڈیوائس سے کوشش کرتی ہوں آخری 5 منٹ میں، یہاں سے کوشش کرو۔ اگر مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں آخری 5 منٹ میں آپ کا LMS پہ بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اکیلے کر لیں۔ سرفراز کو آواز نہیں آ رہی؟ سرفراز جس کو آ رہی ہے وہ اوکے کر دیں، کچھ کسی نے پوچھنا تو بیٹے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں شام کو شبینہ کو آ رہی ہے۔ مریم اور عائشہ مسئلہ حل ہوا؟ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے سر چھوڑ کے تم وہاں پہنچ جاؤ، ابھی ہمارا ٹائم چل رہا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ مزید ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، جو ہمارا تعلیمی بنیادی کام ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اس کا سمجھ لیں کہ اللہ نہیں چاہتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں۔ اور کسی نے کوئی بات ابھی ان کی انکل بھائی، میں نے ابھی دوسرا والا نہیں پڑھا، پہلے والا پڑھا، دوسرا والا انشاءاللہ تعالی میں ابھی پڑھتی ہوں۔ کسی کو کورس سے متعلق بیٹے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، میں ہمیشہ منتظر رہتی ہوں اگر کوئی۔ مریم اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے تو بیٹے آپ دیکھ لو ایک دفعہ، ورنہ پھر LMS کے سائٹ پہ میں آپ کو آپ کے باکس پہ کر دیتی ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں ان چیزوں کا علم، میں استعمال بھی اتنا نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہاں سے کوئی کام بنتا ہے تو بتاؤ۔ موبائل تو چڑچڑ رہا ہے۔ ہاں جی بیٹے دیکھو وقار بیٹے، آپ سب میرے بچوں کی طرح ہو، میں نے آپ کو، آپ چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا ایجوکیشن جو یہ اس یونیورسٹی کے حد تک میرا اور آپ کا یہ تعلق ہے،
جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی. اس کے بعد ایک بہن کے طور پہ، ایک بیٹی کے طور پہ، ایک اچھے ساتھی کے طور پہ، استاد کے طور پہ، انسان کے طور پہ، کوئی بھی سے وابستہ رکھنا چاہے. میری بیٹیاں نہیں، میرے بیٹے بھی آپ سارے ہو، میں اس ایج پہ نہیں ہوں. اسی لیے یہ مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس طرح کے کانٹیکٹ آپس میں شیئر کر دیے جائیں، جس سے کسی کو، کیونکہ اگر میں نمبر دوں گی، پتہ نہیں کبھی میں کہیں پہ اویلیبل ہوں نہیں ہوں. یہاں پہ تو جیسے ہی میں فری ہوں گی تو میں وہ دیکھ لیتی ہوں کہ کس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا. تو آپ سب میں سے جو خلوص کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جس تو بیٹے، شکریہ مریم. امید ہے کہ باقیوں کو بھی یہاں سے آسانی سے مل گی. تو آپ سب سے مجھے خوشی ہوگی. دیکھو میرا ایک ماننا ہے کہ آپ سے رابطہ کرنے کی وہی کوشش کرے گا جس کو دل سے ضرورت ہوگی. میرا اور آپ، میں آپ کا کیا کر سکتی ہوں؟ میرا تو یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، نہ میں آپ کا اس طرح سے کوئی کر سکتی ہوں. تو جو بیٹے کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. مجھے کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. آپ سب سمجھدار بچے ہو. آپ سمجھ ایسی اس میں ہو کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی اس طرح کی، اور نہ میں اس ایج پہ ہوں کہ مجھے اس طرح کے مسئلے میں میرا صرف آپ سے نہیں. اب دیکھیں جس یونیورسٹی میں پرسنلی جاتی ہوں وہاں تو لوگ دیکھتے ہیں میں کیسے آتی ہوں، کس طرح جاتی ہوں، کس کے ساتھ آتی ہوں. تو جیسے ہی مجھے وقت ملے گا تو میں آپ سب کو وہاں پہ فردن بھی رپلائی کر دوں گی. ضرور مریم، پوچھیں آپ لوگ جو جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. چلیں اب میرا انٹرویو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ جو سوال پوچھتے جائیں گے تو میں دیتی جاؤں گی. اور کسی کا یونٹ کے بارے میں بیٹے سوال، کوڈ کے بارے میں سوال، کسی ایسی جو تعلیمی کسی بھی سلسلے میں کوئی ایسا سوال جو، تو میں اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو میں ضرور دینے کو تیار ہوں بیٹے. آپ پوچھیں. بھی ہمارے پاس وقت کافی پڑا ہوا ہے، 40 منٹ سے زیادہ ہمارا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے 2 گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، باتیں کر رہے ہیں تو وقت نہیں گزرا. اچھا ٹھیک ہے بیٹے، میں نے یعنی کہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں نے پری میڈیکل کی. پہلے میں نے ایڈمیشن لیا بی ایس سی میں، پری میڈیکل بوٹنی زولوجی کیمسٹری کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں نے کیا میں نے چلے یہ چھوڑ دیں، بس میں نے 3 بیچلر کی میرے پاس ڈگریز ہیں. ایک بی کام کی بھی ہے میرے پاس، سمپل بی اے کی بھی ہے، اور میرے پاس تیسری بی ایس سی کی بھی ہے بوٹنی زولوجی کیمسٹری کے ساتھ میں نے کیا تھا. 3 میرے پاس بیچلر کی ہیں، 4 میں نے ایم اے کی ہے. سب سے پہلے میں نے ایم اے سی اکنامکس کی تھی، وہ میری پنجاب یونیورسٹی سے تھی. اس کے بعد بھی تینوں میرے پنجاب یونیورسٹی سے ہی ہیں. ایک میرا دوسرا اسلامک اسٹڈیز کا تھا، تیسرا میں نے پولیٹیکل سائنس کیا، اور چوتھا میرا ماسٹر جو ہے وہ یہ ہے ہسٹری کا. پہلا میرا ریگولر ہے، باقی 3 میرے پرائیویٹ تھے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے بی ایڈ کیا، اور اس کے بعد میں نے جی سی یو سے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز میں، اور لاسٹ میں پھر میں نے پی ایچ ڈی الحمد للہ کی اسلامک اسٹڈیز میں ہی. میری پی ایچ ڈی ہے. اور اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ پہلے میں پوسٹ ڈاکٹر، کیونکہ ریسرچ اس کے لیے ضروری ہے، کچھ پیپرز لکھ رہی ہوں، جب وہ پبلش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ پورا ہے. یہ تھے میرے ایجوکیشنل کورسز. اس کے علاوہ میں میڈیکل کے سے ریلیٹڈ میں نے بی فارمیسی کی ہے.
कैटेगरी बी की। उसके अलावा भी मैंने फर्स्ट एड के और इस तरह के मुख्तलिफ मेरे छोटे छोटे जिसको कोर्सेज कहते हैं ना, 3 माह का, 6 माह का, 1 साल का, 3 साल का डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है। उसके बाद साथ साथ मैंने सबसे पहले मेरे पाकिस्तान नेवी का मैं हिस्सा रही 2006 में, लेकिन चूंकि वो कराची में था और मुझे वहाँ पे हॉस्टल में मेस में रहना पड़ता था और मुझे वो थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं उस वक्त मैं अपने फादर से ज़रा ज़्यादा अटैच थी और बहनें हैं क्योंकि हम सारी आपस में, तो वो याद समझ पहले आती थी। तो उस कैरियर को मैंने खैर बात कह दिया क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कह दिया था नहीं, सिर्फ एक जब तक दिल खुश है तब तक रहना। तो मैं बहुत जल्द वहाँ से वापस आ गई। आते साथ ही फिर मुझे पाकिस्तान रेलवे में जॉब मिल गई। मेरे फादर भी उसी का हिस्सा है थे, अब रिटायर माशाल्लाह हो गए। तो उसके बाद से मैं अब तक पाकिस्तान रेलवे में जॉब करी हूँ, लेकिन वो एजुकेशनल नहीं है। इसके साथ मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर विजिटिंग लेक्चर के तौर पे थी, और अब चूँकि ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ ने वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन की, तो यहाँ पे भी मैं ऑनलाइन आपके साथ हिस्सा बनी। और बाकी मैं अपने वालिदैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रहती हूँ, 5 हम बहनें हैं। और ये इतना ही तारुफ एक एजुकेशनल लिहाज से जो है वो आपके सामने है। अब एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया दरसो तदरीस में, मेरा हाल है 20 साल हो गए। मैं खुद 9th में मैट्रिक में थी और मैं 9th का स्टूडेंट पढ़ाती थी। और वैसे क्योंकि हमारे उस वक्त दौर में नहीं थी ट्यूशन वगैरह, तो हमारी गली में एक थे, उनका बेटा 3-4 बार मैट्रिक में फेल हो गया था। तो उन्होंने मेरे वालिद से रिक्वेस्ट की थी कि आपकी बेटी, क्योंकि वो मैथ्स मेरा बड़ा अच्छा था और इंग्लिश, तो उन्होंने कहा था कि इसको अपने नोट्स वगैरह को पढ़ा दिया करे। तो जब मैं खुद मैट्रिक में थी तो मैं 9th में वो था, क्योंकि वो भाई जब वो पास हुए तो उनकी वालदा मुझे दे के गई थी पैसे, तो इसका मतलब वो मेरा पहला स्टूडेंट हुआ। यानी कि मैं खुद मैट्रिक में थी और मैं 9th का स्टूडेंट वो पहला पढ़ाया था जो पास भी हो गया था, एक मौजज़ाती तौर पे कह ले। तो बेचारी या किस्मत मेरी अच्छी थी, वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत देनी थी, ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह ने शायद इज्जत देनी थी कि मैंने उसको पढ़ा। और एक कह लें कि उसमें शायद हम जब आपस में एक दूसरे मेंटल लेवल होता है ना, कि उसको हमेशा कंफर्टेबल था। वो ज़्यादा यानी कि उसको तवज्जो की ज़रूरत थी जो उसको आम नहीं स्कूल में मिल रही थी या घर में। तो शायद उसने, या फिर एक कह ले कि मेरी इज्जत रखने के लिए वो पढ़ लेता था। नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ बेटे, मैं अनमैरिड हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। नहीं बेटे, शादी है। माशाल्लाह, चलें अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे परवीन, ये तो उसका हिस्सा है। बाकी अल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया, वक्त ने वफा की, तो कभी ना कभी हम आपस में राब्ते में ज़रूर रहेंगे। और यहीं तक मेरा इतना ही तारुफ है। अगर किसी और को कोई ज़रूरत, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले कुरान का हिफ्ज़ किया। वो मेरा और अल्लाह का ज़ाती मामला है, इसलिए मैं नाम के साथ कभी नहीं लगाया। लेकिन अ, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि नहीं, ये बताना चाहिए, ये छुपाने वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके साथ। तो मेरा पूरा नाम डॉक्टर हाफिज़ा सईदा फ़ायज़ा किरण बुखारी है। थोड़ा सा नाम लंबा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लंबा है, लेकिन फ़ायज़ा किरण के नाम से ही मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ कि मेरे वालिद ने मेरा नाम ये रखा था। वो बाद में डॉक्यूमेंट्स पे इतना लंबे से लंबा होता गया, तो वो एक अलग बात है। वो इतना लंबे नाम में से जो जिसको आसानी लगती है वो उस नाम से मुझे पुकार सकता है। यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, और वालिद साहब मेरे हाफिज़ा कहते हैं, अम्मी किरण कहती हैं, बहनें स्कूल में कॉलेज वगैरह में फ़ायदा कहते हैं, अबू के कोलीग्स शादी कहते हैं, कभी छोटी शादी कहते हैं, जो आपको पसंद लगे आप उस नाम से मुझे पुकार सकते हैं। यही मेरा तारुफ है और यही मेरी पहचान है। ये कहते हैं शौक मुझे पढ़ने का भी है और पढ़ाने का उससे ज़्यादा है। एक जिसको कहते हैं ना कि जुनून मुझे है कि पढ़ना और पढ़ाना, हर सब्जेक्ट। और हाँ, मैंने सीएसएस किया था 2013 में और मैंने वो रिटर्न पास किया हुआ है। 2013 का अगर आप दोबारा में पेपर हुए थे तो उसमें का अगर आप रिजल्ट देखें तो वहाँ पे आपको फ़ायदा किरण शो, रोल नंबर शो होते हैं। अगर जो मेन लिस्ट किसी की गुजरे तो वहाँ आपको वो फ़ायदा किरण नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं वो कुछ मेरी घरेलू मजबूरियों की बाइस मैं वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मैं सीएस की ऑफिसर नहीं बन सकी। किस्मत सख्त भी हो सकती है और शायद अल्लाह का हुक्म भी यही था कि नहीं, उस क्योंकि मेरी फैमिली को उस वक्त ज़रूरत थी मेरी इस जॉब की, तो मैं इसी को कंटिन्यू किया। दुःख नहीं है, यकीन माने का अक्सर मुझे कहते हैं लोग कि तुम्हें दुःख होगा या तुमने किया, तो कतन दुःख नहीं है। अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा, मुझे ज़्यादा, और मैं इसमें सुकून में हूँ।
جی میری 5 سسٹرز اور ہیں، میں دوسرے نمبر پہ ہوں، الحمدللہ ایک رہ گئی ہے، اس کی شادی بھی ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سب خیریت سے اپنے گھر میں جائیں، کیونکہ والدین کے لیے سب سے زیادہ یہی وہ رہتی ہے فکر کہ اپنی زندگی میں وہ یہ کام کر لے۔ تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میری بہنوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ جس بہن کے لیے ہم ابھی رشتہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے اس کے نصیب اچھے کرے اور ہمیں اس کے فرض سے فارغ کرے۔ پھر یہ ہوگی امی ابو اور میں ہے تو ہماری زندگی ابھی بھی الحمدللہ آسان ہے، نہیں بیٹے وقار نہیں ہے، تو ابھی بھی ہماری زندگی آسان ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہے، لیکن اس وقت دور میں ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی، ہماری ایک ذمہ داری کم ہو جائے گی۔ حالانکہ شادی کر کے زیادہ ہوتی ہے، ہر بہن کو دیکھنا، اس کے سسرال کو دیکھنا، میرا یہ تجربہ ہے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں ساس بہت ہو رہی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے، عید آ گئی ہے، شبرات آ گئی ہے، ذمہ داریاں ہماری بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک دینی سکون اور جو ہمارے معاشرے کا اور اسلام کا عمل سنت ہے اس کے اوپر تو پورا بیٹے کرنا ہی ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھیں تو پھر وہاں پہ ہمیں اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ والدین اپنی زندگی میں یہ فرض اپنا ادا کر۔ بیٹے میں مڈ 30s میں ہوں، ایگزیکٹ مڈ 30۔ چلیں شکر الحمد للہ، ان شاء اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ رحمت رکھے اس بارش کو آپ کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی زیادہ بارش ہونا رحمت سے زحمت جب آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کا میرے مجھے اس طرف دھیان جاتا ہے بیچارے کچے گھر ہیں اور ان کا گھر کے لیے 35 سال بیٹے شام شبینہ، میں 35 سال الحمد للہ مکمل ہو چکی ہوں اور میں 36 میں لگ چکی ہوں۔ 1986 جنوری میں پیدا ہوئی تھی اور اس حساب سے میں اس جنوری میں 35 کی الحمد للہ مکمل ہو کے 36ویں سال میں آ چکی ہوں۔ تو دعاؤں میں بیٹے یاد رکھنا، کبھی کسی کو یاد رہے تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ مریم، یہی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہی شاید حاصل ہوتا ہے ایک زندگی کا، پیسہ اور چیزیں اور یہ سب تو آنی جانی ہے، لیکن یہ ضرور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی مجھے بھلائی نصیب کرے اور ایمان پہ میرا خاتمہ ہو، اور میں جو کسی کو بتاؤں تو دین کی بات ہی بتاؤں اور صحیح اللہ تعالیٰ میرے منہ سے نکالے، کیونکہ کبھی کبھی مجھے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، ہم جو بول رہے ہیں اس کے اللہ نہ کرے کہ غلط آگے اپنا بات چلی جائے، تو اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع دے اور آگے وہ پہنچائے، کیونکہ میرا ارادہ بھی یہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب ارادہ اور نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ضرور کرتا ہے۔ میرا یہی ہے کہ میں اس کو مستقل صبح کسی طرح کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ صبح کے وقت بھی ریلوے میں ایز اے لیکچرر ہی مجھے میری رسپانسبلٹی ہو جائے، میں اس میں کمفرٹیبل رہتی ہوں، کیونکہ مجھ سے نا، میں صحیح بتاؤں، مجھ سے لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس زیادہ میں اتنی سوشل نہیں ہوں، میں بہت کم میرے ہیں لوگ ارد گرد، لیکن جو ہیں پھر وہ میرے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کا وہ کہتے ہیں نا بڑا مستقل حصہ بن گئے ہیں۔ ایک عدد میری واحد ایک دوست ہے، اور ویسے پیار کرنے والے ہزاروں کروڑوں ہیں، یہ ضرور میں کہوں گی اللہ اس معاملے میں میں خوش قسمت رہی کہ میں جب آفس میں ہوں تو وہ جو ہمارے اگر مشہور ہوتا ہے، میں فرائیڈے میں کوئی میں خاص ہاسپٹل میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے،
تو فرائیڈے کو کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہمارے کلاس 4 کے ہوتے ہیں ورکرز، کہ کوئی بھی جس طرح ہاک روب ہے، آیا ہے، اسسٹنٹ ہے، ہیلپر ہے، چوکیدار پی این، جو نہیں مل رہا وہ کہہ دیتے ہیں جاؤ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں دیکھو، وہیں پایا جائے گا۔ اور وہ میرے کمرے میں اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ میں جب گئی تھی تو میرے چوکیدار نے کہا تھا کہ میم میں 19 سال کی تھی جب یہاں گئی تھی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میرا تو پوتا آپ کی عمر کے برابر ہے۔ وہ بابا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ میرے تقریباً 10 سال تک وہ میرے چوکیدار کے طور پہ انہوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ تو بات صرف یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آیا ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے بیٹے کو تنگ کر رہا ہے، کسی کو نوکری نہیں ملی، کسی کا میاں نشہ کرتا ہے، کسی کے حالات تنگ ہیں، صرف سن لیتے ہیں۔ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں سچی بتاؤں پریکٹیکلی فائنینشلی میں نے کبھی کسی کی کوئی ایسی مدد نہیں کی، لیکن صرف سن لیتی ہوں تو ان لوگوں کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ گھروں سے بیچاری مجبوری آئی ہوتی ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ میں ان کی بات سن لیتی ہوں، بیٹھ جاتی ہیں وہ میرے پاس آرام سے آ کے، جھجک نہیں محسوس کرتی۔ تو وہ اس لیے مشہور ہے کہ جو بھی آئے تو کوئی فرائیڈے کو نہیں مل رہا تو وہ ادھر جا کے دیکھیں، وہ وہاں موجود ہوگا اور وہاں بیٹھ کے وہ بیچارہ اپنا دکھ سکھ کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے مجھے آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو تبھی دکھ بتاتے ہو نا جب آپ کسی کو اس قابل سمجھتے ہو کہ یہ بندہ میری سنے گا یا یہ میری مدد کرے گا، تو وہ میرے پاس بھی اس لیے آتے ہیں کہ میں ان کی سن لیتی ہوں، اور صرف اتنا میرا ان کے اوپر ہے، میں ان کی مدد کرتی ہوں، اور جس کے بدلے میں مجھے وہ بے تحاشا عزت جو ہے وہ مجھے بے تحاشا ملی، بہت نام ملا۔ جزاک اللہ اندر صاحب، یہ تو بہترین ہو گیا۔ اچھے بہن بھائیوں کی تلاش، دیکھ یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے بیٹے، میں آپ کو یہ فطرانہ جو ہے وہ ایک ہی برابر ہے۔ دو آپ جو کھاتے ہیں، اگر آپ گندم کھاتے ہیں تو 2 کلو گندم کے برابر پیسے ہوتے ہیں فطرانہ، اور اگر آپ لوگ جو کھاتے ہیں تو 2 کلو جو کے برابر آپ پیسے، ہم جس طرح گندم کھاتے ہیں، روٹی باجرہ نہیں ہے لاہور میں، گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر گندم اس وقت ہماری 70 روپے کلو تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے 140 روپے ایک ہر نفس کا، 140 روپے، چاہے وہ ابھی نو مولود ہے، پیدائش یعنی کہ پیدا ہوا بچہ ہے، اور چاہے وہ بوڑھا انسان ہے، تو ایک ہی 2 کلو کے حساب سے ہی فطرانہ بنتا ہے۔ تو آپ جتنے گھر کے افراد ہیں اس حساب سے آپ اپنا فطرانہ ایک بندے کا، یعنی کہ آپ 140 روپے اس وقت کیلکولیٹ، اگر آپ اچھی والی گندم کھاتے ہیں تو وہ شاید 80 روپے کلو ہے، تو جو آپ کے گھر میں آٹا جتنے کلو ہے نا، 2 کلو کے حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ اللہ حافظ شام شبینہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ مریم، بہت شکریہ جی، نماز پڑھ لیں۔ میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر 5:25 تک یہاں موجود ہوں، 15 منٹ کا ہمارا اور ساتھ رہ گیا، اس کے بعد یا قسمت کیا نصیب، پتہ نہیں کبھی زندگی میں وہ ملاقات ہو سکتا ہے، کبھی بھی مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے میرے پاس جو بیٹھا ہوا ہے بس میں یا ٹرین میں یا پھر میرے آفس میں، شاید وہ مجھے جانتا ہو، لیکن چونکہ ہم نے ایک دوسرے کو بائی فیس نہیں دیکھا ہوا، تو دعا ضرور رہے گی، جہاں آپ لوگ بھی میری مجھے خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کبھی کبھی سامنے والا ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سکون میں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوتا ہے سب کا، تو اللہ تعالیٰ میرا پردہ بھی اسی طرح رکھے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور مجھے بھی ایسا بنائے کہ میں دوسروں کے لیے آسانیاں مان سکوں۔ دعائیں میرے ساتھ ہیں تو شاید میری اسی لیے میری کامیاب میں ایک زندگی گزار رہی ہوں، اور آپ کی بھی دعائیں اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں گی تو شاید میرے لیے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے شاید عزت دے گا۔ تو دعاؤں میں بیٹے یاد رکھنا، جس دن رزلٹ ہے پاس ہو جائے اس دن خصوصاً مجھے ضرور یاد رکھنا کہ یہ والا سبجیکٹ وہ فلاں میم سے پڑھا تھا، تو یہ ہمارا آج ہم اس میں کامیاب ٹھہرے۔ تو دن آپ سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ثانیہ ضرور بیٹے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مور دین ویلکم، وقت ہوا اویلیبلٹی ہوئی تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ آپ سب میرے بچوں کے، میں نے آپ کو کہا پہلے ہی کہا تھا، آپ سب میرے بچوں کے بہن بھائیوں کے برابر ہیں۔ یونیورسٹی کی حد تک آج ہمارا ساتھ تھا، اس کے بعد ایک انسان کے طور پہ اگر آپ میرے سے رابطہ رکھنا چاہیں تو مجھے کوئی نہیں ہے، دونوں میں نے آپ کو اپنے رابطے کے ذریعے دے دیا۔ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس سے آپ میرے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، فیس بک میں آپ مجھے ذاتی طور پہ سب پوچھ سکتے ہیں، لیکن بس ایک ہی ہے کیونکہ میں زیادہ میرے آپ کے سامنے ہے، میں آؤں گی نہیں نہیں بیٹے، شادی میرے ہاتھ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے فرینڈ لگاؤں۔ دیکھیں میں 2 یا 2:30 بجے تک میری صبح کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد آتے ساتھ ہی 3 بجے ورک شاپ یا آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کبھی رات 9 بجے تک، پچھلی دفعہ 10 پونے 10 تک آپ کو جو قابل دھیان تھا مطالعہ مذاہب عالم، وہ پونے 8 سے 10:15 تک اس کلاس کا ٹائم تھا، اور کہاں میں صبح 7 بجے 8 بجے گھر سے نکلتی ہوں، رات 10 بجے تک مجھے مسلسل
یہ کرنا پڑتا ہے. تو پھر رابطہ کرنا یہ ایسا نہیں ہے. ویکینڈ پہ ضرور کوشش ہوتی ہے کہ جس نے جو میسج کیا اس کو جواب دے دوں. تو دیر ہو جائے تو معذرت, لیکن دیتی ضرور ہوں. ایل ایم ایس پہ بھی آپ کو پتہ میں نے دیے ہیں سب کو رپلائی, جنہوں نے فیس بک پہ کیا ہوا تھا ان کو دیا. لیٹ ہو جاتا ہے لیکن دوں گی ضرور, ٹھیک ہے. لیکن یونیورسٹی کی حد تک آپ کا اور میرا ساتھ آج آخری ہے. آخری ہم 15 منٹ گزارے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. امید ہے جو سمجھانے کی کوشش کی جس مقصد کے لیے یونیورسٹی نے ہمیں اکٹھا کیا تھا وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے. سب سے بہترین بات وہی ہے. شادیہ میں نے آپ کو کر دیا ہے اوپر, آپ جا کے دیکھیں تو وہ ایک لنک سینڈ کیا ہے نیلے رنگ کا, آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا. میں نے 15-20 منٹ. اچھا مجھے یہ بتا دیں جو لنک میں سینڈ کیا آپ کو وہیں سے ملا ہے, وہ صحیح لنک تھا اسی سے ملا کہ خود بخود ڈھونڈا ہے؟ کیونکہ اگر اس سے ملا تو پھر تو باقیوں کو بھی آسانی ہو جائے گی, اوپر جا کے کلک کر لیں جو کرنا چاہتا ہے. یہ کوئی آپشنل ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو اپنی مرضی سے میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اسی لنک سے آپ وہاں تک پہنچے ہیں یا پھر آپ نے خود ہی کیا ہے. اگر اس لنک سے پہنچے تو باقیوں کو بھی ہاں تو ٹھیک ہے. مریم نے کہہ دیا اسی لنک سے, تو بیٹے آپ بھی اس لنک کو یا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے بیٹے. تو وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بس ایک ریکویسٹ ہے, اگر جنہوں نے ڈی پی کسی اور نام سے وہ بنایا ہوا ہے, مجھے شمائلہ کو نہیں مل سکا تو ایک دفعہ دوبارہ اگر کوئی یہاں پہ اب شیئر کر دے, کیونکہ میرے پاس اب کی بورڈ نہیں ہے, وہ میں نے اٹیچ کیا تھا اس وقت. تو یہاں پہ کوئی ان کے شمائلہ کے ساتھ شیئر کر لیں ان کو, تاکہ جو اپنی مرضی سے رکھنا چاہے, مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اور دوسرا جنہوں نے اپنے نام سے نہیں بنائی بیٹے وہ مجھے میسج کر دینا, مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کس بچے کا ہے. ٹھیک ہے شازیہ, مجھے شاید وہ کسی آپ نے اس سے بنائی ہوئی تھی نا دوسرے آئی ڈی سے, تو بیٹے مجھے میسج کر دینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کا ہے نام اس بچی کا کیا, میں اس نام سے پھر آپ کا ایڈ کر دوں گی. ہاں جی بالکل یہی نام تھا شازیہ, مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. تو آپ ادھر مجھے کر دینا, مجھے ادھر سے یاد نہ بھول جائے کہ پھر مجھے یاد رہے گا کہ میں آپ کا. یوٹیوب پہ تو میری سیکنڈ مدر ہیں روبینہ زاہد, ان کے نام سے میرا یوٹیوب کا آئی ڈی ہے. اگر وہاں پہ اگر آپ نے کرنا تو روبینہ ROBIN روبین جیسے لکھتے ہیں نا ROBIN روبینہ زاہد کے نام سے چینل جو ہے وہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا. ایک فوجی کی تصویر, یہی جو ادھر ڈی پی ہے وہی وہاں پہ ڈی پی ہوگی. وہاں روبینہ زاہد کے نام سے میری والدہ ہے, ان کے نام سے آپ کو مل جائے گا. لیکن آن لائن میرے مجھے تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ اچھی لگی ہے. فیس ٹو فیس بڑی دیر سے لی ہے, کلاسیں لی ہیں, ورک شاپ لی ہیں, لیکن آن لائن اچھی ہے. ایک تو گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے آپ چاہے بیڈ پہ بیٹھ کے چاہے چیئر پہ صوفے پہ آپ دے سکتے ہو. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہم کھل کے یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرے شادیہ. تو یہاں سے کھل کے مجھے بھی تھوڑے یہ رمضان سے پہلے وہ ٹی وی کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا, یہ جو شام کو رمضان میں چلتے ہیں, تو اس کے لیے بلایا تو میں تو صاف ہی انکار کر دیا. میرے میں حوصلہ ہی نہیں ہے, کانفیڈینس ہی نہیں ہے. ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی منفی پہلو ہوتا ہے, تو میرا یہی منفی پہلو ہے کہ میں جس طریقے سے شاید میں آن لائن بول سکتی ہوں میں فیس ٹو فیس نہیں بول سکتی. تو مجھے لگا کہ ایک لائیو پروگرام میں آ کے بات کرنا جو ہے وہ انتہائی ہمت کا کام. ہو سکتا ہے وہ جھجھک کو ختم ہو جائے, لیکن میں میری اگر کمی کوئی پوچھے تو میری یہ کانفیڈینس میرا نہیں ہے اتنا آنے کا. واللہ حافظ, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. بس ہمارا بھی آپ کے ساتھ مزید تھوڑے وقت کا ساتھ ہے یہاں تک, بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. شمائلہ آپ کی تو میرے پاس پھر ابھی تک نہیں آئی, جن کی آئی ہیں وہ میں دیکھتی میرے پاس ہی ہے, وہ میں دیکھتی جا رہی ہوں. آپ کر لینا. ہاں لکھا نا تو مریم وہاں پہ آئے گا آپ کو, یہی جو آپ نے ڈی پی ابھی دیکھی ہے نا میرے فیس بک پہ, وہی ڈی پی کلر میں جو پیچھے دیوار پہ تصویر ہے جن کی, وہ وہاں پہ ان کی آئی ڈی میں ان کی اصل تصویر ہے, وہ دیکھ لیں وہاں پہ.
بعد میں کر لینا، اپنا ایجوکیشن سیشن نہ خراب کرنا، ادھر پوچھ لینا، میں ادھر بتا دوں گی. یہاں پہ اب جو ہے کوئی تو پوچھ لے سوال کسی کا. اتنا اچھا نہیں میں نے پڑھایا کہ سوال نہ ہو، اس لیے سوچو کوئی اگر کچھ رہ گیا کسی کا ٹاپک تو وہ میرے سے پوچھ لے. اکنامکس اتنی آسان ہونے لگی تو پھر تو یونیورسٹی مجھے چھوڑے نا کہ آپ ساروں کو ہی پڑھا دیں. تو آپ مہربانی آپ کی، آپ ذرا کوئی سوال ہے تو آپ سوچ لیں اچھی طرح. ایسی کلاس ملے گی نا تو میرا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. خوشی میں کہتے ہیں نا انسان پھولتا جاتا ہے، اس طرح تو پھر میں اور کسی کا کوئی سوال. ہاں بالکل مریم، وہاں پہ صرف یہ لکھو تو آپ کے پاس چینل کھل جائیں گے نا. تو جو جس چینل کے اوپر ایک فوجی کی تصویر آپ کو نظر آئے گی، اس چینل وہی چینل میرا ہے. لیکن وہ ایجوکیشنل نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، وہ ایک ذاتی چینل ہے، وہ آپ دیکھنا چاہو تو. ابھی آپ میں سے 5-6 بچے وہاں پہ ہیں، کل وہ بچی بتا رہی تھی. ٹھیک ہے ہاں جی، عظما پھر میرے تک آ گیا ہے. جی بالکل مریم، فوجی کی ہی پکچر ہے، اور وہی وہ میرا یوٹیوب آئی ڈی ہے، وہ وہاں پہ آپ دیکھ لو. اور اگر آپ نے مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھنا تو آپ یہاں پوچھ لو. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بیٹے میں آخری 10 منٹ میں مکمل آپ کو تسلی دے کر جاؤں گی. عظما بیٹے روبینہ زاہد ہے وہاں پہ، ROBIN روبینہ، اور ZAHID روبینہ زاہد ہے. وہاں سے دیکھ لو ایک دفعہ، آپ کو مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یا پھر مجھے فیس بک پہ میسج کر دینا، میں وہاں پہ، وہ ایجوکیشنل نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ اپنی مرضی سے کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. آگے ضرور پڑھنا. میرا پھر بار بار آپ کو یہی ایک مشورہ سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، یا پھر نصیحت، ریکویسٹ، کچھ بھی، کہ یہ ضرور کوشش کرنا کہ آگے پڑھائی یہاں پہ مکمل نہ ہو، آگے ضرور پڑھو. جی بالکل. عبداللہ بسی والی ویڈیو جو ہے وہی بیٹے، وہی ہے. میجر عمیر عبداللہ باسی اور کیپٹن عمیر عبداللہ باسی شہید کی جہاں پہ، اور میرے فیس بک پہ بھی آپ کو وہی ملے گی، اور آپ کو یوٹیوب پہ بھی وہی ملے گی، دونوں جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور کسی اور کا تعارف رہ گیا تھا تو وہ بھی جاتا جاتا کروا دے. ابھی میرا نہیں خیال کہ سب کا وہ ایک جیسا آیا تھا. میرا خیال 15-20 لوگوں نے تعارف کروایا، اور جو لوگ نماز کے لیے چلے گئے ہیں چلے اللہ حافظ، کیونکہ 5-15 شاید ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے جنہوں نے جانا تو وہ میری طرف سے باقاعدہ بیٹے اللہ حافظ ہے، رابطے کا آپ کو دے دیا. باقی جن کا ساتھ یہیں تک ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عزت و امان میں رکھے، وہ ڈھیروں خوشیاں دے آپ لوگ کے. اچھے بچوں کے بھی اچھے نصیب ہے. جس نے آپ محمد سرفراز نے ہمیں ایک بات بتائی، تو ہم جب کہتے ہیں ہمیشہ بیٹیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے، تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اسی معاشرے میں انہوں نے گزارنی، اور یہی ان کی تقدیر یہاں تک رہتی ہے. تو بیٹے کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے، بیٹیوں کے نہیں، میں میری ہمیشہ جہاں تک دعا ہو تو میں تو یہی میری کوشش ہوتی ہے، میری بچے دونوں جو ہیں وہ چاہے وہی بات ہے. ابھی وہ بھائی نے کہا کہ میں آپ کا ہم عمر ہوں،
تو بے شک آپ ہم عمر ہیں لیکن میرے لیے آپ سب بچوں کے برابر ہیں۔ اور امجد بھائی یہ رات کو انشاءاللہ تعالی میں یہ آپ کا ضرور پڑھوں گی یہ مکمل دونوں، میرا اوپر سے والا پہلا میں نے ضرور پڑھا، دوسرا میں نہیں میں پڑھ سکی تو میں وہ بھی پڑھوں گی ضرور، اور یہ بھی۔ اور ماریا نے اب تعارف کرایا کہ حج ماریا حاجرہ کیا مطلب؟ حاجرہ کیا جگہ ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے، آپ کو اچھی نفع بخش حلال روزی کے ساتھ منسلک کرے، اور آپ سب کے اچھے اچھے نصیب کرے، ڈگری آپ کو یہ ضرور دین و دنیا میں فائدہ بنائے۔ محمد سرفراز ضرور یہ کام بعد میں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم آپس میں ملیں گے۔ حاجرہ جگہ کا کس جگہ پہ ہے بیٹے؟ عظما نے کہا عظما میرڈ ہیں، کتنے بچے اور بڑے میں کہتی ہوں آپ لوگوں کا ہے، ہم سنگل ہو کے تو جب ایسے مشکل ہمیں ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے گھر بھی سنبھالا، مجھے پتا ہے۔ جی ضرور مریم، میں کرتی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا یہ میں کیونکہ اس کے بعد ایک دم سے ایک اور کلاس ہے اور اس کے بعد رات کو، تو میں ضرور انشاءاللہ تعالی راولہ کوٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں لاہور سے باہر نہیں گئی اتنا زیادہ، تو جگہوں کا مجھے نہیں پتا۔ شادی کو 3 ماہ ہوئے، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ عظمیٰ پیدا کرے اور کامیاب کرے آپ کو دین اور دنیا دونوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشاد بات جی، آپ تو پھر ہماری وہ میں اللہ تعالیٰ دیکھیں ایسے یہ ہے قابل فخر، میں کہتی ہوں اپنی میں ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، اور میرے لیے یقیناً آپ ایک رول ماڈل بنیں گی کہ میں بھی چاہوں گی کہ جب میں جتنی بھی ایج پہ چلی جاؤں تو ارشاد کی طرح میں بھی ایسے ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کسی کلاس میں بیٹھی ہوں، اور بڑی قابل محترم اور میرا دل خوش ہو گیا۔ ایسا شوق اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ مریم خوش قسمت ہے، میں تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتی ہوں جو دس و تدریس سے منسلک ہے نا وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، یہ انبیاء کا پیشہ ہے درس و تدریس، اور ہمارے قرآن کی پہلی وحی سے شروع ہو کے تو اینڈ تک ہمیں اقرا یعنی کہ پڑھنے کا ہی درس ہے۔ ہم جتنے مرضی یہ ڈگریاں یہ کچھ نہیں ہے، ہم تو اس تک پہنچے ہی نہیں جو ہمیں سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کرے ہم وہ والی ہمیں ڈگری ملے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامیاب کرے آپ کی ڈگری میں، اور یہ آپ کے لیے فائدہ دے ضرور انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرا یہ اپنا ماننا ہے، میں نے جہاں دیکھو میں نے جو ڈگری پڑھی مجھے سب لوگ کہتے رہے، میں اپنی ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیتی ہوں، مجھے سب نے منع کیا پیرالل ڈگریز مت کرو، اسپیشلائزیشن میں جاؤ، یہ کہ ایم اے 1 2 ایم اے 3 ایم اے 4 ایم اے، لیکن میرا ایک شوق تھا، اور شوق کیسے پڑا؟ جو پہلا ماسٹر تھا وہ میں اپنی باجی کی کتابوں سے کیا تھا، انہوں نے ہمیں اسلامیت کیا، دوسرا میں نے اپنی دوسری بہن سے پولیٹیکل سائنس والا کیا، اور تیسرا میری جو آخری میری سسٹر ہے وہ 12 سال میرے سے چھوٹی ہے، اس نے ہسٹری میں کیا، حالانکہ اس نے بی کام کیا تھا، اس کو جاب مل گئی، اس کو بھی ریلوے میں، وہ ماسٹرز کرنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ رہ نہ جائے پیچھے خالی بی اے تک، تو اس نے کہا کہ آسان تھا چلو میں ہسٹری میں نے اس کے ساتھ جو تھا میں کیا تھا، مجھے سب نے منع کیا، اور واقعی ایک عرصے تک ان ڈگریز کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، لیکن جب اس طرح آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو میں نے ہسٹری کے بچے بھی پڑھائے، میں نے پولیٹیکل سائنس کے بھی پڑھائے، اور میں زیادہ اس لیے مجھے کلاسز ملنا شروع ہو گئی کیونکہ میں واحد ایک بندہ ہوں جس کو آپ جلدی سے اپروچ کر کے پوچھ لو گے کہ یہ سبجیکٹ ہے تو آپ پڑھا سکتے نہیں، تو ہر ڈگری نے مجھے کام دیا، تو مجھے اپنے ابو کی بات بہت یاد آتی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر جو محنت اللہ تعالیٰ کبھی رہے گا نہیں جانے دیتا، تو میں نے محنت سے یہ ڈگریاں حاصل کی تھی، اور واقعی مجھے ہر ڈگری نے کام دیا۔ میں نے اب دیکھیں آج آپ کو اکنامکس پڑھائی تو شاید اسی بلبوتے پہ پڑھائی کہ میں نے ایم اے اکنامکس کیا تھا، حالانکہ ایک ایم اے اسلامیات کا ٹیچر صرف میں ہوتی ڈگری ہولڈر تو میں اتنی آپ کو ڈیپلی نہ پڑھا سکتی یہ ٹرمینالوجیز، میں صرف آپ کو جنرل پڑھا دیتی، اور جہاں شام کو کیونکہ میں سوشیولوجی پڑھا رہی ہوں، پولیٹیکل سائنس کی میری بنیاد ہے، تو وہاں پہ اس لیے مجھے آسانی رہی، میں نے بڑی جلدی سے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، تو ہر ڈگری ضرور کام دیتی ہے، چاہے وہ مجھے میٹرک بیس پہ جاب ملی ہوئی ہے، سب سے مزے کی بات یہ دیکھیں کہ میں جس جاب کا کر رہی ہوں پچھلے 15 16 سال سے، تو وہ زیادہ ہی ہو گئے 15 یہ لگا لیں 17واں سال انشاءاللہ میرا اگست میں شروع ہو جائے گا، میں 18 سال پہ مجھے مل گئی تھی آئی ڈی کارڈ، میں نے بننے کے لیے دیا ہوا تھا جب میں یہ جاب یہ پہلے میں نیوی میں گئی 6 ماہ بعد میں یہاں پہ آ گئی، تو اس وقت میں میٹرک بیس پہ وہاں پہ مجھے وہ جاب ملی تھی، اسی کا میں حصہ ہوں، میری ڈگری کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ جاب تو مجھے تب مل گئی تھی، اکوموڈیشن ریلوے کی طرف سے اس وقت گھر یعنی جس کو کوئی گھر بھی مل گیا تھا، گاڑی تھی، 18 سال کی عمر میں الحمدللہ اسٹیج پہ تھی جہاں پہ آگے جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں،
کہ گھر بھی تھا، گاڑی بھی تھی، ادھر سے مل گئی اور وہ بھی ہو گیا سارا کچھ ہی، جس کو کیا کہتے ہیں جاب بھی سرکاری مل گئی، لیکن میرا شوق تھا تو وہاں سے شروع ہوئی میں آج تک، اور میں پڑھتی ہی جا رہی ہوں، ابھی بھی میں ریسرچ کے لیے کام کر رہی ہوں، تو کوشش کیا کریں۔ محمد سرفراز، اتنے آج لوگوں نے اگر دعا کی ہے نا آپ کے لیے، اور ہم سب نے بے شک دل سے کی ہے، آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ کے نصیب سے، نہ آپ کے مشکلوں سے، لیکن ہم نے دل سے دعا کی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسی مہینے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ ہم سب نے بے لوس آپ کو دعا دی ہے، بغیر کسی غرض اور مطلب کے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ سمیت جتنے بھی لوگوں نے یہاں پہ، جنہوں نے اولاد کے لیے کہا، جنہوں نے ویسے ہی جو میری بچیاں جو جن کے بھی اللہ تعالیٰ بھی نئی سبب بنے، چلیں جی، اللہ تعالیٰ ارشاد کو ایک صحت مند خوبصورت جو ہے وہ پوتا عطا فرمائے، جو ان کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور خوشیاں وہ دیکھیں اپنے اس پوتے کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے اس کی خوشیاں دیکھنا، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا، جنہوں نے وہاں سے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ ضرور آپ سے کانٹیکٹ کروں گی، اور آپ کے ساتھ ضرور میرا ساتھ رہے گا جب تک آپ لوگ چاہیں گے، جب تک اللہ کا حکم ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور یاد رکھنا دعاؤں میں بھی ویسے بھی کہ کبھی شاید آپ کے منہ سے کوئی دعا نکلے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ میرا بھی نصیب کھولے اور مجھے خوش باش رکھے، تو آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ایک میں بہترین زندگی آپ کے سامنے گزاری ہوں، باقی ہر کسی کی یہ یاد رکھنا، ہر کوئی مطمئن نہیں ہوتا زندگی میں، ٹینشنیں ہر کسی کے پیسے کی ہے، کسی کی نوکری، کسی کی اولاد کی، کسی کی شادی کی، ہر ایک پرفیکٹ نہیں لائف گزارا، کیونکہ یہ تو اللہ، ورنہ ہم خدا بھول جائیں، ہم خود ہی نعوذ باللہ خدا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی یاد دلاتا رہتا ہے، اور الحمدللہ اگر یہ اس طرح نہ ہو تو ہم لوگ اللہ کو بھول بیٹھیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بہت خوشی میں بھول جاتے ہیں، صرف تکلیف میں ہی ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھیں اور یا صدقہ دے دیں، اور مشکلوں میں ہی ہم وہ کہتے ہیں نا جی قرآن ختم کروا لیں، مکمل کروا لیں، سوری کہ آج قرآن خانی کروا لیتے ہیں، یہ مشکل آ گئی ہے، اور یاسین کبھی خوشی میں تو نہیں، ہم اس وجہ سے کہ شادی سے پہلے ضرور ڈھول ڈمکے سے پہلے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، تو اس لیے اللہ کو خوشی میں بھی یاد رکھیں، اور خوشی کیا ہر وقت یاد رکھیں اللہ سے، اور ہمیں تو ضرورت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسمہ، وہ کہتے ہیں نا حدیث ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا تو اللہ سے مانگو، یہ نہ دیکھو کہ میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ آمین وکیلا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اولاد نرینہ لمبی عمر والی دے، اور آپ کی دنیا خوشیاں ہی ہوں، سب میری بہنیں جو رات کے لیے جنہوں نے کہا، خصوصاً دعا ہے آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن لیتا ہے، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو نیک روحیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب آخری منٹ شروع ہو گیا، جزاک اللہ فرت، آپ کے لیے بھی دعائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، سب اپنا بہت خیال رکھنا، اور اپنے والدین کی کے لیے جو ہے نا خدمت کریں، تو دین و دنیا آپ کی ہے، وہی بار بار لوگ کہتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ جن کی ماں ان کے پاس ہے، لوگوں کو دعا کے لیے کہتے پھرتے ہیں، تو اپنی والدہ کے پاس جائیں اور اپنی والدہ سے دعا کروائیں، اپنے والد سے، سب سے زیادہ والد سے کروائیں، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے اپنے باپ کی بہت دعائیں لگی ہیں، بہت زیادہ، وہ میرے لیے بہت دعا بھی جب وہ کلاس ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو وہ بات چلا دیتے ہیں، ہو گئی ٹھیک ہو گئی، مسئلہ تو نہیں ہوا، کیونکہ نیٹ کا آپ کو پتہ ہے مسئلے چلتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ وہ میرے لیے دعا گو رہتے ہیں، تو اپنے والدین سے دعا کروائیں، جن کے چلے گئے، جو جن کے ہیں وہ تو خوش قسمت ترین ہے، اور جن کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، آمین ثم آمین۔ مریم، اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ جلدی اس سال مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے، وہی میری ایک خواہش رہ گئی ہے، باقی اللہ حافظ، آخری 2 سیکنڈ، سیشن مکمل، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ۔